الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعات ما القارعة وما أدراك ما القارعة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی القعدہ کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور قیامت کیا ہے اور قیامت سے پہلے کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوگی، یہ ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں لگاتار سمجھ رہے ہیں، جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں ہیں
کہ قیامت سے پہلے کیا کیا چیزیں ظاہر ہوگی اور کیا کیا چیز. تو اس پر ہماری بات الحمدللہ لگاتار آج کا یہ جمعہ ملا کر 4 جمعے ہو گئے. چوتھا جمعہ چل رہا ہے جو ہم لگاتار بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے، قیامت کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، کیا کیا ایسی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی ہے. اس پر ہماری بات چل رہی ہے. اور آج کا اس جمعے میں یہ جو چوتھا جمعہ چل رہا ہے انشاءاللہ اسی موضوع پر، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آج کا اس جمعہ میں آپ کے سامنے قیامت کے کچھ بڑی نشانیوں کا ذکر کروں. لیکن اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے آئیے برکت کے خاطر اور شوق اور جذبے کے خاطر سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے آپ کو بتاتا چلوں، تاکہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جذبہ و شوق عطا فرمائے درود پڑھنے کا. رسالہ قشیریہ ایک بہت معروف کتاب ہے. اسی کتاب کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر وحی کی اور فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر تم میرے قریب اور قریب ہونا چاہتے ہو، جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہے. کلیم کہتے ہیں کلام کرنے والا، بات کرنے والا. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. آپ طور پر جاتے اور اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ، اگر تم میرے اور زیادہ قریب ہونا چاہتے ہو تو میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو. معلوم یہ ہوا کہ درود پاک پڑھنے سے جہاں اللہ تعالیٰ مشکلوں مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، درود ایک ایسا وظیفہ جو انبیاء علیہ السلام نے بھی پڑھا ہے. اور درود ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا میں قربت قریب اور قربت حاصل ہوتی ہے. سعادت الدارین ایک کتاب ہے جس کو لکھنے والے علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. آپ فرماتے ہیں ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام سید محمد کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کرد ایک علاقے کا نام ہے جو غالباً ملک شام کے قریب یا عراق کے قریب ایک علاقہ ہے، اس کو کرد کہتے ہیں، کردی. اس لیے سید محمد کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والدہ نے، یہ بزرگ کہہ رہے ہیں سید محمد کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والدہ نے مجھے ایک واقعہ بتایا. فرمایا کہ تمہارے نانا جان کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی کہ جب میری روح نکل جائے اور مجھے غسل دے دیا جائے، کفن پہنا دیا جائے، تو آسمان سے یعنی اوپر سے ایک ہرے کلر کا رخا گرے گا اور اس رخے کو تم میرے کفن کے اندر رکھ دینا. حضرت سید محمد کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جیسا آپ نے کہا تھا ایسا ہی ہوا. جیسا آپ کو انتقال کے بعد آپ کے غسل دینے کے کفن پہنانے کے بعد آسمان سے اوپر سے جو ہے گرین کلر کا رخا یعنی ہرے کلر کا رخا جو ہے آپ کے کفن مبارک پر گرا، تو آپ نے وہ رخے کو نکال کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اس مرحوم کو اس کے علم کی سبب اللہ نے بخش دیا ہے. جس کا جنازہ میت رکھی ہوئی تھی ان کا بھی نام شیخ محمد تھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس مرحوم کو اس کے علم کے سبب اللہ نے بخش دیا ہے. اور سید محمد کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ فرماتی ہے کہ اس رخے کی خاص بات یہ تھی
چاہے سیدھا پڑھ کر پڑھو یا رخا الٹا کر کر پڑھو، لکھت جو تھی وہ سیدھی ہی نظر آتی تھی۔ پھر سید محمد کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں امی جان یہ بتائیے میرے نانا کا ایسا کون سا عمل تھا جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ بخشش کا ان کے انتقال کے بعد ایک غیب سے پروانہ دے دیا؟ تو آپ کی والدہ کہتی ہے بیٹا سید محمد بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد یعنی تمہارے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی بخشش بھی فرماتا ہے، گناہ بھی معاف فرماتا ہے، نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ خیر یہ حدیث مبارکہ اور ساتھ میں سعادت الدارین علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے یہ واقعات جو میں نے ابھی سنایا ہے آپ کو، اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھیے سب مل کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اپنا موضوع جو آج کا لگاتار یہ چوتھا جمعہ اور انشاءاللہ میں کوشش یہی کروں گا کہ آج کے اس جمعہ میں اپنے یہ موضوع مکمل کر دوں۔ پھر ان قریب ذی الحج کا مہینہ بھی آنے والا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ باتیں سمجھنا ہوگا۔ جو یہ چوتھا پارٹ چوتھا جمعہ اسی موضوع پر کہ قیامت کے آثار کیا ہے، قرب قیامت کی نشانیاں کیا ہے، اس پر ہمارا الحمدللہ لگاتار یہ چوتھا جمعہ چل رہا ہے، اس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ میں نے بار بار آپ کو یہ کہا کہ قرآن پاک کی پھر سے تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو پھر سے ایک باتیں بتا رہا ہوں، ذرا یہ سیکھنے کی باتیں ذرا غور سے سنیے آپ۔ میں نے بار بار کہا کہ قرآن کے ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، کوئی ایک پارہ نہیں۔ اگر سورہ فاتحہ میں بھی آپ دیکھیں گے وہاں بھی قیامت کا ذکر موجود ہے۔ مالک یوم الدین اللہ پاک سورہ فاتحہ میں کہتا ہے روز جزا کا مالک، تو روز جزا قیامت کے دن کو ہی کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی میں نے بتایا قیامت پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد قیامت کے دن پر شک کرے اور یا اس پر ایمان یقین نہ رکھے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو یہ عقیدہ آپ کے سامنے میں نے یہ بھی اس پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے پہلے کے جمعہ میں۔ تو لہٰذا یہ دو باتیں سمجھنے کے بعد اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت آنے سے پہلے اس کے کچھ سماجی اور سیاسی اور معاشرے میں ہونے والی خرابیوں کو بیان فرمایا کہ عمل کیسے ہوگا، سیاست کیسی ہوگی اور سماج میں کیسے کیسے چیزیں رونما ہوں گے، اس پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور یہاں تک کہ میں نے یہ حدیث حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث مبارکہ جو بخاری شریف میں بھی ہے اور جو اس کتاب ابن کثیر نے بھی اس کتاب میں البدایہ والنہایہ کے ترجمے میں ابن کثیر نے بھی اس بات پر یہ حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز فجر ادا کی اور فجر سے لے کر ظہر کی نماز تک خطبہ دیا، ظہر پڑھایا، ظہر سے لے کر عصر کی نماز تک خطبہ دیا، بیان ارشاد کیا، پھر عصر پڑھایا، عصر سے مغرب تک سرکار دو عالم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فجر سے لے کے ظہر تک
ظہر سے لے کے عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک جو سرکار نے خطبہ دیا ہے، قیامت تک کیا ہوگا اللہ کے رسول نے سب بتا دیا۔ بولیے محمد سے سبحان اللہ۔ قیامت تک کیا ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور اس پر بھی میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ حقیقی طور پر جاننے والا اللہ ہے، لیکن اللہ کے بتانے سے ہمارے نبی قیامت تک کیا ہوگا یہ سب جانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ حدیث پاک پر بھی ہماری کافی دیر تک بات ہوئی ہے۔ گزشتہ جمعہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو قیامت کی نشانیاں میں دو چیزیں بڑے سمجھنے کے لائق ہیں، وہ یہ کہ ایک قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ۔ نشانی کہتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے پھر ایک بات کہہ دوں، کہیں آپ کو جانا ہوتا ہے کسی علاقے میں یا کسی شہر میں، تو آپ نئے آدمی ہیں، آپ کو پتہ نہیں وہ علاقہ وہ شہر کیا ہے، تو آپ کسی سے پوچھتے بھائی یہاں سے اگر فلاں علاقے میں مثال کے طور پر بمبئی جانا ہے، تو آپ اس سے پوچھتے بمبئی سے پہلے کیا آئے گا، اس سے پہلے کیا آئے گا، تو آپ کو وہ کہتے ہیں دیکھو بمبئی سے پہلے آپ کو ایک شہر ظہیر آباد ملے گا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پھر وہاں سے آپ کو شولہ رپور روڈ جاتے ہوئے آپ کو کوئی کھائیاں ملیں گے، سرنگیں ملیں گے، تو سمجھنا کہ تم بمبئی قریب ہے۔ تو اسی طرح سمجھانے کے لیے سرکار نے قیامت، جب صحابہ نے پوچھا حضور قیامت کیا ہوگی، کب آئے گی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا وہ تمہیں بتاتا ہوں، تاکہ اس باتوں کو سمجھنے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت قریب آ گئی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے قیامت کی نشانی یہ بیان فرمائی تھی۔ قیامت کی نشانیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نشانیاں اور ایک بڑے نشانیاں، اور لگاتار 3 جمعہ سے میں نے چھوٹی نشانیوں پر بیان کیا، اور آج انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے قیامت کے جو بڑے نشانیاں بیان فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اب غور کریں، سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو نشانیاں بیان فرمائے تھے، سرکار نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کی نشانی یہ ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ میں دنیا سے تشریف لے کر جاؤں گا، اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام دنیا سے جا کر 1500 سال کے قریب ہونے کو آ گیا ہے۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت ہوگی، اس کے بعد عثمان غنی کی شہادت ہوگی، پھر سرکار نے فرمایا تھا میری امت میں جنگ جمل ہوگا، جنگ صفین ہوگی، یہ بھی سرکار نے بیان فرمایا تھا۔ پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت میں کچھ نوجوان چھوکروں اور لونڈوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ بادشاہت آ جائے گی، اور وہ لوگ سب سے پہلے میری سنت کو بدلیں گے۔ سرکار نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے میری وفات، پھر حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت، حضرت عثمان غنی کی شہادت، پھر جنگ جمل، جنگ صفین، اور پھر سرکار نے فرمایا کچھ نوجوان چھوکروں کے ذریعے میری سنت، میرے طریقے کو بدلنے والے پیدا ہو گئے، جس کو سرکار کی حدیث اشارہ تھی یزید کی طرف۔ اور 61 ہجری میں یہ معاملہ ہوا کہ 61 ہجری میں جو ہے یہ یزید نے، مروان نے، یہ سب مل کر، کیونکہ یزید نے سب سے پہلے، یزید وہ ہے جو سب سے پہلے سرکار دو عالم علیہ السلام کی مبارک سنت یعنی داڑھی کو کاٹا تھا، ورنہ یزید، یہ 60 ہجری کا واقعہ جب کربلا کا واقعہ ہوا، یاد رکھیں کہ سب سے پہلے داڑھی کو کاٹنے والا یزید ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ روایت پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، تو داڑھی ایک ایسی سنت مبارکہ ہے، سرکار ہر نبی کی سنت ہے۔ اور دوسری بات کہ پہلے کے کفار اور مشرک بھی داڑھی رکھا کرتے تھے، وہ لوگ بھی داڑھی رکھا کرتے تھے، لیکن سب سے پہلے داڑھی کو شہید کرنے والا یزید ہے، جو سرکار نے فرمایا میری امت میں کچھ چھوکرے ہوں گے جو سب سے پہلے میرے طریقے، میری سنت کو بدلیں گے۔ اس پر بھی ہماری بات لگاتار ہو رہی ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت میں حرج زیادہ ہو جائے گا، الف جیم حرج زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ حرج ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں قتل غارت گیری زیادہ ہو جائے گی۔
اور یہ معاملات بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر کس طرح سے دنیا بھر میں قتل غارت گری ہو رہی ہے۔ اور پھر سرکار کی یہ حدیث مبارکہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو ہے ایک واقعہ ہوگا مدینے میں، اور وہ واقعہ ایسا ہوگا کہ مدینے میں غیب سے ایک آگ نکلے گی پہاڑوں سے اور جھاڑ جنگلوں سے۔ وہ آگ اتنی اونچی ہوگی اور اس کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ آگ کے ذریعے، اب غور کریں، آگ کے ذریعے مدینے میں رہنے والے لوگ، ملک کے شام کا علاقہ ہے اس کو بصرہ کہتے ہیں، بصرہ ایک علاقہ ہے جو ابھی اس وقت عراق کے علاقے میں آتا ہے، ایک ہوتا ہے بصرہ جو ملک شام جس کو آج سیریا کہتے ہیں انگلش میں، دمشق سیریا۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت سے پہلے میرے شہر مدینہ پاک میں ایک ایسی آگ نکلے گی، ایک آگ کی روشنی میں مدینے میں رہنے والے لوگ ملک کے بصرہ کے اونٹ کی گردنوں کو دیکھیں گے۔ اگر آپ نقشہ پڑھے دیکھیں گے گوگل میپ میں جا کر تو مدینے سے ملک شام کئی ہزار کلومیٹر دور ہے۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں گے یعنی مدینہ ایک الگ کنٹری ہے، ملک شام الگ کنٹری ہے، ملک میں فرق ہے، لیکن سرکار نے فرمایا علیہ السلام کہ قیامت سے پہلے میرے شہر مدینہ منورہ میں ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی جس کی آگ کی روشنی میں مدینے میں رہنے والے لوگ بصرہ کی اونٹ کی گردنوں کو دیکھ لیں گے۔ آپ کہیں گے ایسا ہوا ہے مدینہ پاک میں؟ تو ہاں ایسا ہو چکا ہے۔ کب ہوا ہے؟ دیکھیں آج اس 1443 یا 44 ہجری چل رہی ہے، یہ جو آگ کا واقعہ ہوا ہے مدینہ پاک میں یہ 654 ہجری میں ہوا۔ 654 ہجری میں امام نووی فرماتے ہیں علیہ رحمۃ رضوان، 654 ہجری میں اچانک مدینہ منورہ کے پہاڑ اور جھاڑ جنگل سے ایک ایسی آگ نکلی، اس آگ سے 40 دن تک وہ مدینہ پاک میں آگ رہی، اور اس کی اتنی بلندی تھی اور اس کی اتنی تپش تھی، رات کے وقت وہ آگ کی روشنی اتنی بڑھ جاتی تھی کہ مدینے میں رہ کر ہم نے بصرہ شہر کے اونٹ کی گردنوں کو دیکھا، اور یہ آگ بڑھتے رہی تو مدینے 654 ہجری کا یہ واقعہ، جب یہ آگ ضرورت سے زیادہ بڑھنے لگی اور شہر کی طرف آنے لگی تو دیکھیں آج سے کتنے سال پہلے 654 ہجری، یعنی آج سے حضور کی دنیا سے جانے کے 600 سال بعد، اب حضور علیہ السلام جا کر 1500 سال کے قریب ہو رہا ہے، حضور کے دنیا کے جانے کے 600 سال بعد یہ واقعہ ہوا، حضور نے پہلے بیان فرما دیا تھا۔ اب غور کرے، یہ علم غیب نہیں ہے، غیب کی خبر نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ جو وہابی بدعقیدہ کہتے ہیں کہ نبی غیب نہیں جانتے، تو لہٰذا 654 حضور دنیا سے جانے کے بعد 600 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ حضور نے فرمایا جب یہ واقعہ ہوگا تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ تو لہٰذا اب جو آگ ظاہر ہوئی تو مدینے کے لوگ گھبرا کر، اب دیکھیں پہلے سے مسلمانوں کا عقیدہ کیا تھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی بیان فرمایا کہ جب وہ آگ ظاہر ہوگی تو مدینے میں رہنے والے آج سے 654 ہجری کے مسلمان ڈر گئے، گھبرا گئے، اور گھبرا کر سرکار کے روضے مبارکہ پر گئے، بولے محبت سے سبحان اللہ، حضور کے قبر شریف پر گئے۔ آج وہابی کہتے ہیں ہمیں یہ سنی خبر کے پجاری ہو گئے ہیں، یہ سنی جو ہے نا قبروں سے جا کر مانگتے ہیں، یہ قبروں والوں کو جا کر کہتے ہیں یہ دعا کرو، اس طرح کی بکواس باتیں کر رہے ہیں۔ آج کل نوجوان نسلوں کو ایک نئی سوچ دی جا رہی ہے، وہ نیا بچہ، نئی نسل کا بچہ وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ کیا واقعی درگاہ پر جانا، قبروں کے پاس جا کر دعائیں کرنا یہ قبر پوجا ہے؟ اس طرح کی باتیں کر کر ذہن بگاڑ رہے ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں، مزار یعنی قبر مبارک کے قریب، اللہ کے نیک بندوں کے قبر مبارکوں کے قریب جا کر دعائیں مانگنا، یہ تو حضور کے دور میں بھی تھا
اور حضور کے دور مبارکہ یعنی حضور کے دنیا سے جانے کے بعد بھی مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی آتی تو وہ فوراً حضور کے قبر مبارک پر جاتے اور ٹھہر کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب آپ اپنے ٹھنڈے دل سے سوچ کر یہ بتائیں کہ قبر مبارک کے قریب ٹھہر کر دعائیں مانگنا یہ مسلمانوں کا پہلے سے طریقہ چلتے ہوئے آ رہا ہے، اور اس وقت کسی نے ان کو شرک کا فتویٰ نہیں دیا تھا، تو آج قبر مبارک اللہ کے نیک بندوں کے قبروں کی بات کر رہا ہوں میں، وہاں ٹھہر کر دعا مانگنا شرک یا قبر کی پوجا کیسے ہو سکتی ہے؟ ان لوگوں نے ایک جو ہے نا بہت بڑا ڈھگلا پن آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آپ کے ذہنوں کو خراب کر کر آپ کو اولیاء اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ غور کریں، مدینہ پاک کے مسلمان گئے حضور کے قبر پاک کے قبر مبارک کے قریب ٹھہر کر جو ہے دعائیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ پھر روایت میں آتا ہے وہ آگ جو 40 دن تک نظر آئی سارے مدینے کے شہر کے لوگوں کو، لیکن جب دعا کی سرکار کی بارگاہ میں ٹھہر کر تو ایسا غائب ہوئی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آئی کہاں سے تھی اور کہاں چلا گئی۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کے قبروں کے قریب ٹھہر کر دعائیں مانگنے سے یہ اثر ہوتا ہے، بلائیں ٹلتی ہے، مصیبتیں ٹلتی ہے، پریشانیاں ٹلتی ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ امام حسن پاک جو حضور کے نواسے ہیں علیہ السلام، وہ حضرت حسن پاک کو ایک نہیں کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن آپ بار بار حضور کے قبر شریف کے پاس جاتے اور دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا تھا۔ میں کس کس کا حوالہ دوں کہ اللہ کے نیک بندوں کے قبروں کے قریب ٹھہر کر دعائیں مانگنا یہ صحابہ کا طریقہ تھا، تابعین کا طریقہ تھا، یہ 1400 سال سے مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے قبروں کے پاس ٹھہر کر ان کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعائیں کرنا۔ یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، نہ یہ قبر کی پوجا ہے، کیونکہ مسلمان صرف پوجا اللہ کی کرتا ہے، عبادت اللہ کی کرتا ہے، اور ہر ولی اور نبی کی وہ تعظیم کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعات۔ ہاں آپ جانتے کہ جب مروان کا دور آیا، مروان اتنا گھٹیا آدمی تھا مروان، جس کے بارے میں نے گزشتہ جمعہ سنا، اس کے باپ کے بعد حکم اس کا باپ کا نام تھا حکم، اور سرکار علیہ السلام نے اس کو زندگی میں دیکھ کر فرمایا تھا یہ حکم لعنتی ہے، اور فرمایا تھا کہ یہ لعنتی ہے اور یہ چغل خور ہے، یہ ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے۔ اور حکم کی اولاد پر، بیٹے پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا سنو اس کی خاندان سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرے طریقے کو بدلے گا، اور جب اس کے خاندان سے وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ اور یہ سننے کی باتیں ہے، حکم کا بیٹا مروان، اور اتنا یہ ذلیل آدمی تھا کہ روایت میں آتا ہے مروان ہی کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ اس نے جو ہے نا گیملری کی سیاست ایسی کی کہ ماحول ایسا پیدا کر دیا کہ بلوائی جو مصر سے بصرہ سے کچھ لوگ آئے تھے، بلوائی ان کو کہتے ہیں، جو عثمان غنی کے جان کے دشمن ہو گئے تھے، اور 40 دن تک عثمان غنی کے گھر کو گھیر کر رکھ لیا تھا، اور ایسا رکھا گھیر کر کہ یہاں ایک بات سننے کا سمجھنے کے لائق ہے، بلوائی آئیں گے عثمان غنی کو شہید کریں گے، یہ حضور نے پہلے بیان فرما دیا تھا، بولے محبت عثمان، اور فرمایا تھا عثمان غنی سے کہ یہ حق پر رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب بلوائی آئے اور ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ اچھا یہ بلوائی جو ہے نا دیکھنے کے مسلمان تھے، نام کے مسلمان تھے، لیکن عثمان غنی کو انہوں نے شہید کیا، اور 40 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو انہوں نے گھیرا ڈالا، اور گھر کے اندر پانی کو تک جانے نہیں دیا۔ یہ شہادت بھی ذرا غور کرنا، پانی تک جانے۔ اچھا جس وقت اگر آپ کو سوال یہ اٹھتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو بلوائیوں نے گھیر لیا تھا، تو پھر دیگر صحابہ، بڑے بڑے صحابہ بھی زندہ تھے، وہ لوگ کہاں تھے؟ تو سن لیجئے کہ بلوائیوں نے عثمان غنی کو جو گھیرا تھا اس وقت گھیرا تھا جو حج کا مہینہ تھا، کہ بلوائی جانتے تھے، بلوائی بصرہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے کو بلوائی کہتے ہیں، وہاں کے لوگ جانتے تھے کہ حج کے مہینے میں تمام صحابہ حج کرنے کے لیے مکہ آئے ہوئے ہوتے،
اور اس وقت مدینہ خالی ہوتا ہے بڑے بڑے اکابر صحابہ سے، تو ان لوگوں نے مہینہ چنا ہی اس لیے تھا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ اس مہینے میں ہم عثمان غنی کو قتل کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ مہینہ تلاش کیا، اور حج کے مہینے میں آ کر عثمان غنی کو گھیر لیا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے مدینہ پاک پر قبضہ کر لیا۔ عثمان غنی کو جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے تک مسجد نبوی میں آنے نہیں دیا۔ اس وقت عثمان غنی کا جو گھر تھا وہ بظاہر، اب جو مسجد نبوی آپ دیکھتے ہیں نقشے میں، آج جتنی مسجد نبوی ہے نا بڑی بنی ہوئی، پہلے دور میں اتنا بڑا مدینہ پاک کا شہر تھا، جتنا آج مسجد نبوی بنی ہوئی ہے اتنا شہر حضور کے دور میں خالی شہر تھا۔ آج ماشاءاللہ کافی آبادی بڑھ گئی ہے، تو لہٰذا اس دور میں حضرت عثمان غنی کا جو گھر تھا وہ مسجد نبوی سے تھوڑی دور پر تھا، باہر کے حصے میں تھا، اور بلوائیوں نے آپ کو باہر نکلنے تک نہیں دیا۔ تو آپ کہیں گے پھر اور صحابہ تو حج کے لیے گئے تھے لیکن مدینہ پاک میں حضرت علی تھے، بولے محمد رسول اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کی باتیں سنا، اور بچوں ذرا غور سے سننا کہ مروان کون تھا، اس کی وجہ سے عثمان غنی کی شہادت ہوئی۔ شہادت کیسی، میں سرسری طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بلوائی چاروں طرف سے گھیر لیے ہے۔ حضرت علی نے بار بار کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں، سارے مسلمانوں کے امیر، آپ اشارہ کر دیں تو ہم فوج کو بلائیں گے، باہر سے فوج کو بلائیں گے، کیونکہ دیگر فوج تو حج کے لیے گئی ہوئی ہے، لہٰذا آپ اشارہ کریں ہم بلائیں گے۔ تو عثمان غنی بار بار کہتے علی میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے حضور کے شہر میں قتل غارت گری اور حضور کے شہر میں خون بہا، یہ میں نہیں چاہتا، کیونکہ یہ ادب تھا حضرت عثمان غنی کا مدینہ پاک کو لے کر، ورنہ اشارہ کرتے تو فوج بہت آتی ہے، اور ان کو وہ 40-50 کے قریب 100-200 کے قریب تھے، ان کو کچل کر چلے جاتی، لیکن عثمان غنی نے کہا نہیں مدینے میں قتل ہو یہ میں نہیں چاہتا، بار بار عثمان غنی نے منع فرما دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے حضرت عثمان غنی کے گھر کے باہر دروازے کے باہر کھڑا کر دیا تھا کہ کوئی بلوائی اندر گھس نہ جائے اور آپ کو تکلیف نہ دے۔ تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں دروازے کے باہر پہرا دے رہے تھے، لیکن بلوائی چھت کے اوپر سے آئے اور عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ایسے ہی حالت میں آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو لہٰذا میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب بلوائیوں نے عثمان غنی کو مسجد نبوی میں تک آنے نہیں دیا، گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا، اور مدینہ پاک میں کا کنٹرول ہو گیا تھا، تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ نماز بھی خود پڑھانے لگے مسجد میں، نماز بھی، جبکہ اس دور میں رولس یہ تھا کہ جو خلیفہ ہو وہ نماز پڑھائے، لیکن عثمان غنی کو یہ نکلنے نہیں دے رہے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، نماز بھی خود پڑھانا شروع کیا۔ تو اب سنیں، میں ایک بات بتاتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات سید السادات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دشمن اتنے حاوی ہو گئے ہیں کہ اب مسجد کے مصلے پر یہ لوگ نماز پڑھا رہے ہیں، تو حضرت علی نے عثمان غنی کے دشمنوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں پڑھی حضرت مولا علی نے۔ بلوائیوں نے جب گھیر لیا تھا اور مسجد میں نماز پڑھنے لگے، تو آج جو لوگ کہتے ہیں نا کس کے بھی پیچھے نماز پڑھ لو میاں کیا ہوتا، ایک تو یہ سنی وہابی کا جھگڑا یہ سب تم لوگوں نے بنایا ہے۔ مجھے بتائیے حضرت علی کا عقیدہ دیکھیں رضی اللہ، مسجد نبوی جس مسجد میں ایک نیکی کرو تو اللہ 50,000 نیکی عطا فرماتا ہے، وہ جگہ پر، اتنی مقدس جگہ پر حضرت علی نے دیکھا کہ دشمن جو عثمان غنی کو قتل کرنے آئے ہیں وہ دشمن مسجد کا امام بن گیا ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے۔ تو جو وہابی آپ کے نبی کو مردہ کہتا ہے، آپ کے اور ہمارے نبی کو مردہ کہتا ہے، اپنی کتابوں میں لکھتا بھی ہے، تقریر میں بولتا بھی ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ نبی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح عام آدمی تھے، جو یہ کہتا ہے کہ شیطان کے پاس علم زیادہ ہے اور ہمارے نبی کے پاس معاذ اللہ علم کم ہے، جو ہمارے نبی سے زیادہ شیطان کو علم والا مانتا ہے، ایسے وہابیوں کے پیچھے آپ کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ خود بتائیں۔ جو عثمان غنی کے دشمن تھے ان کے پیچھے علی نے نماز نہیں پڑھی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جو بدعقیدہ وہابی جو آپ کے نبی کے دشمن ہیں، گستاخی کرتے ہیں، آپ کہیں گے ایسا وہ تو خالی نماز کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ ہوتے ہیں، کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھی کے دانت ہے جو آپ کو دکھانے کے لیے نماز روزہ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی کو برا نہیں بولتے،
جب ان کے پاس جا کر ان کی باتوں میں بیٹھوں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معاذ اللہ نبی تو نبی ہے، ان کا عقیدہ کہ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا، ان کا عقیدہ ان لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں، انہوں نہیں بدل سکتے۔ ان کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، آج بھی چھپ رہی ہے، آج بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، ہم ٹک ڈال کر رکھے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس تو آتے نہیں۔ یہ بیچارے موز کی بنڈی چلانے والے، آم کی بنڈی ڈھکلنے والے یا ہوٹلوں میں کام کرنے والے ایسے بھولے والے مسلمانوں کو کہہ گئے آپ کو معلوم ہے درگاہ جانا شرک ہے، وہ بیچارہ بتائے گا کیا بتائے، اس کو کیا پتہ ہے نا۔ اگر آپ کو بخار آئے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کو کورٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں، پھول لینا ہو تو پھول کی دکان پر جاؤ، عطر لینا ہے تو عطر کی دکان پر جاؤ۔ تو اسی طرح علم دین کا مسئلہ ہے تو عالم دین سے آ کر پوچھو۔ یہ بیچاروں کو آپ کیا بھٹکانے کی کوشش کریں، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، میں آن لائن ہو کر کہہ رہا ہوں، یہ بھٹکایا جاتا ہے خاص طور پر نوجوان بچوں کو اس طرح کی باتیں کر کر، کس کے پیچھے نماز پڑھو نہیں ہوتی۔ حضرت علی کا عقیدہ لے کر چلو کہ جو نبی کا گستاخ ہو یا عثمان غنی کا گستاخ ہو، ان کے پیچھے حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تو نبی کے گستاخ کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا، یہ 1400 سال سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، آج کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سنی عالم کے پاس تو آتے نہیں، جیسا سورج نکلتے ہی اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، سنی عالم کو دیکھ کر وہاں بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو خیر یہ فتنے آنا، سرکار نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے ایسے فتنے آئیں گے، ایسے ایسے لوگ آئیں گے، جو صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے باب الفتن میں، صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، سرکار علیہ السلام نے آج سے 1500 سال پہلے ہی بتا دیا تھا یہ جماعت کے بارے میں، جس کو آج پہلے دور میں ان کو منافقین کہتے تھے، حضور کے دور میں قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے منافقین، بعد میں ان کا نام بدلا خارجی، پھر ان کا نام آگے چل کر بدلا رافضی، پھر آگے چل کر ان کا نام بدلا جو ہے وہابی، اور وہابی اس لیے ان کو کہتے ہیں عبد الوہاب نجدی۔ نجد ایک علاقہ ہے جس کو آج جو ہے سعودیہ میں ریاض کہتے ہیں، ریاض، پہلے اس کا پرانا نام نجد تھا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے نجد کے اس شہر کے لیے کچھ صحابہ حضور کے دور میں آئے تھے، نجد کے رہنے والے کچھ صحابہ حضور سے ملنے کے لیے آئے تھے، تو یمن کے کچھ صحابہ آئے تھے اور ملک شام کے بھی کچھ صحابہ حضور سے ملنے کے لیے آئے تھے، تو دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں، تو ملک شام کے لوگوں مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ دعا کرے ہمارے شہر کے لیے، تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی اے اللہ شام میں برکت عطا فرما۔ پھر یمن کے رہنے والے مسلمانوں نے بھی حضور سے کہا حضور آپ ہمارے شہر یمن کے لیے بھی دعا فرمائیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یمن میں بھی برکت عطا فرما۔ اس کے بعد ریاض کے شہر والے، ملک نجد کے شہر والوں نے، علاقوں والوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے شہر نجد کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کرتے فرمایا میں اس شہر کے لیے کیوں دعا کروں جہاں سے شیطان کی ٹولی نکلنے والی ہے۔ آج سے 150 سال پہلے 200 سال پہلے تک سلطنت عثمانیہ کے نام پر پورا مکہ اور مدینہ میں سنیوں کی حکومت تھی۔ یہ تاریخ ہے یار، گوگل پر آپ سرچ کریں، انٹرنیٹ پر آپ آلتو فالتو چیزیں دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایسے چیزوں پر ریسرچ کریں، سرچ کریں کہ آپ کو پتہ چلے گا سلطنت عثمانیہ کیا تھی اور مکہ اور مدینہ میں کس طرح مزارات پر لوگ جایا کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اور مزید جنت البقیع میں بی بی فاطمہ زہرا کی مزار پر گنبد بنا ہوا تھا، بڑے بڑے اکابر صحابہ کی مزاروں پر گنبد بنا ہوا تھا۔ تو مزار کے اوپر گنبد بنانا یہ ہندوستان یا پاکستان کے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ 1400 سال سے عرب سے ہی چلتے ہوئے آیا طریقہ ہے، جس کو آج کی گورنمنٹ نے اس کو گرا دیا یہ کہہ کر کے شرک ہے۔ تو جو یہ گورنمنٹ بنی ہے اس کے پیچھے بہت جو ہے نا سازش چلی ہے یہودی اور عیسائیوں کی، میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی آپ حدیثیں سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ہر سازش کے پیچھے یہودی ضرور رہتا ہے، کہ یہودی کیوں سازش رچتا ہے، کیوں وہ چاہتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ نیچے رہے، میں آپ کو بتاؤں گا حدیثوں کی روشنی میں۔ آپ غور کریں عبد الوہاب نجدی کو جو ہے وہ یہ نجد میں پیدا ہوا تھا، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، جس گھر میں یہ عبد الوہاب پیدا ہوا تھا اس کے ابا سنی تھے، بولے سبحان اللہ، ان کے سگے بڑا بھائی سنی تھا، لیکن یہ پڑھ لکھ کر اور سیاست کی لالچ میں آ کر، سیٹ کی لالچ میں آ کر وہابی بنا، اور خود ان کا بڑا بھائی نے اس کو مشرک کا فتویٰ دیا تھا، بھائی نے دیا تھا کہ یہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، بگڑ گیا ہے، اس نے سب سے پہلے فتویٰ نکالا تھا کہ گنبدوں کو گراؤ، مزاروں پر جانا
بت خانے کے برابر ہے. جو آج جتنے بکواس وہابی کرتے ہیں اس کو بدعقیدہ جو بکتے ہیں اپنی کتابوں میں تقریروں میں, یہ عبد الوہاب نجدی کی بدل ہے. خیر یہ فتنے اٹھیں گے, حضور نے پہلے بیان فرما دیا تھا, حدیث مبارکہ ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب, اب سنیں یہ بھی ایک نشانی ہے, ایسے فتنے آنا سمجھ جاؤ کہ قیامت اور قریب آ گئی. یہ فتنوں کا آنا, اللہ کے رسول حضرت صحیح مسلم میں باب الفتن میں یہ حدیث مبارکہ ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو قیامت کے قریب کچھ لوگ میرے امت میں ایسے پیدا ہوں گے, ان کو دیکھ کر صحابہ سے کہا کہ ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم حیران ہو جاؤ گے, ان کی نمازوں کو دیکھ کر تم حیران ہو جائیں گے, یار کتنی نمازیں پڑھتے ہیں. آج جماعت والوں کو دیکھ کر بچے اس لیے پریشان ہوگا, سرکار نے فرمایا ان کے روزوں کو دیکھ کر تم حیران ہو جاؤ گے, ان کے قرآن کی تلاوت وہ ایسے کریں گے وہ دیکھ کر تم پریشان ہو جاؤ گے. حالانکہ سرکار فرماتے ہیں جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا اثر ان کے دل پر ہی نہیں ہوگا, اور فرماتے ہیں سرکار یہ نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, ان کی عبادتوں کو دیکھ کر تم لوگ پریشان ہو جاؤ گے. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اتنا کرنے کے بعد بھی وہ اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسا کمان سے تیر نکل جاتا ہے, جیسا کمان سے تیر نکل جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیں حضور نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ آئے. صحابہ جانتے تھے کہ قیامت کے قریب تو اس دور میں تو ہم نہیں رہیں گے, لیکن صحابہ کو ہمارا خیال تھا. بولو یا سبحان اللہ, پوچھ پوچھ کر مسئلے حل کیے صحابہ نے. فرمایا حضور نے, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب ایسے لوگ ظاہر ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ تو سرکار نے فرمایا سنو وہ لوگ ایسے ایسی باتیں کریں گے نہ تمہارے باپ نے سنی ہوں گی نہ تمہارے دادا نے سنی ہوگی. کبھی آپ نے سنا باپ دادا کے منہ سے کہ خبر کی زیارت کرنا خبر کی پوجا ہے, جو آج یہ بک رہے ہیں ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچ کر, کبھی آپ نے سنا اپنے بڑوں سے کہ خبر کی زیارت کرنا خبر پوجا کہا جاتا ہے, جو آج یہ کہہ رہے تقریروں میں اور یوٹیوب پر چینلوں پہ چیخ چیخ کر کہہ رہے. تو میں چیلنج کرتا ہوں, آپ آؤ نا, بیٹھو سامنے ہمارے علماء کے, بیٹھ کر تم ثابت کرو کہ خبر کی زیارت کرنا خبر کی پوجا ہے. تم کیا, تمہارے مولوی کیا, کوئی بھی نہیں ثابت کر سکتا, بلکہ ہم قرآن عزیز کی روشنی میں ثابت کریں گے قبروں کی یعنی اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کرنا یہ آج کا نہیں کئی ہزاروں سال سے چلتے ہوئے آ رہا ہے. اگر دیکھیں اصحاب کہف کا واقعہ, وہاں بھی قبروں کے بارے میں آیا, پہلے دور سے چلتے ہوئے آ رہا ہے. حضور کے دور مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے چاچا کی قبر کی بار بار زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. چاچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو میرا یہ خیر موضوع نہیں ہے. تو سرکار نے کیا فرمایا, یہ لوگ ایسی باتیں کریں گے نہ تمہارے باپ نے سنا ہوگا نہ تمہارے دادا نے سنا ہوگا. اب صحابہ نے پوچھا حضور جب ایسے لوگ آ جائے تو ہم کیا کریں؟ جانتے ہیں صحابہ کہ ہم اس دور میں نہیں رہیں گے, یہ ہمارے لیے. اب آج کے دور سنو آپ. تو حضور نے فرمایا جب ایسے لوگ تمہیں ملے نہ تم ان کے قریب جاؤ نہ ان کو اپنے قریب آنے دو. بولے محبت سے سبحان اللہ, کیا پیارا طریقہ میرے. دیکھیں زہر سے بچنا ہے تو ڈاکٹر سے مشورے پہ آپ عمل کرتے ہیں کہ بیماری سے بچنا تو آپ ایسا عمل کرو, یہ عمل کرو, بیماری سے بچیں گے. میں سارے طبیبوں کے طبیب اور سارے نبیوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں. اگر آپ اپنا ایمان اور عقیدہ بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نہ تم ان کے قریب جاؤ نہ ان کو اپنے قریب آنے دو. یہ حدیث مبارکہ پھر کہہ رہا ہوں, صحیح مسلم میں باب الفتن میں یہ حدیث مبارکہ ہے. اگر اور آسان بتا دوں تو مفتی جلال الدین امجدی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب انوار الحدیث میں ان حدیثوں کو چن چن کر جمع کیا ہے. آپ اس کتاب کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں جہاں پر یہ ساری حدیثیں موجود ہے بدعقیداؤں کے بارے میں. تو خیر اللہ ہم تمام کو ان تمام فتنوں سے بچا. میں آپ کو مروان کے بارے میں کہہ رہا تھا. مروان ایسا بدبخت آدمی ہے کہ اس نے بہت سے طریقوں کو بدلا. اسی کی بدولت عثمان غنی کی شہادت ہوئی, اسی کی بدولت جو ہے نا جنگ صفین ہوا, جنگ جمل ہوا, اور یہاں تک کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا اس کے پیچھے پوری سازش مروان کی تھی. آپ سمجھ جائے کہ مروان ایک شخص گزرا ہے تاریخ میں جو اس نے سازش کی ہے, اور اس ایسا فتنہ پھر دکھنے وہ مسلمان تھا, بظاہر مسلمان تھا, اور اس لیے مروان ایسا ہے کہ ایسا مروان ہے کہ اس نے جو ہے بڑے بڑے صحابہ کو یعنی یوں سمجھیے آپ خریدنے کی کوشش کی. اگر مروان کسی کے گھر پر چلا جاتا صحابہ کے دور میں تو صحابہ سمجھ جاتے
کہ یا تو اس کی موت ہے، یعنی مروان کی بات سننا ہی سنا ہے، نہیں سنے گی تو موت ہے، نہیں تو جو ہے وہ صحابی مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے تھے اس کے فتنے سے بچنے کے۔ اس نے ایسا رعب بنا لیا تھا بڑے بڑے بادشاہوں سے مل کر، تو سرکار نے پہلے بیان فرما دیا تھا کہ مروان بھی ہوگا۔ اب سنیں، جب مروان نے، سرکار کے ایک حدیث مبارکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے میں قتل غارت گری ہوگی، سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ آپ سنیں یہ ہوا ہے کربلا کے بعد مروان خود جب مدینہ پاک میں آیا، کئی فوج اس میں ساتھ تھے، اور ان فوجوں نے آ کر مدینہ منورہ پر ایسا قتل غارت گری کی ہے، کئی سو صحابہ کو شہید کیا گیا، اور کئی مسلمان عورتوں کے ساتھ ناحق کے زنا کیا گیا۔ اور یہ مروان ایسا بدبخت آدمی ہے کہ جب یہ مدینے پر قبضہ کر لیا تو یہ مسجد کا امام بھی بن گیا، مسجد کا امام بھی بنا، اور جب مروان مسجد کا امام بنا تو صحابہ مروان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ کتنے باتیں آپ کو بتاؤں میں، اگر ہم کہنا وہابی کے پیچھے نماز نہیں تھی جو لوگ کے چہرے بگڑ جاتے، بچے نہیں معلوم ہوتا، ان کو نہیں معلوم ہوتا الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بدعقیدہ گستاخوں کے پیچھے ایک عاشق رسول سنیوں کی نماز کیوں نہیں ہوتی۔ یہ آج کے مولویوں نے فتویٰ نہیں نکالا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ نے جب دیکھا کہ مروان جیسا بدبخت کو مدینے پر تسلط ہو گیا، یعنی وہ باظاہر بادشاہ بن گیا، مدینے کا گورنر بن گیا، اور وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے لگا، تو صحابہ نے مسجد نبوی میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ معلوم کیا ہوا کہ جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، یہ صحابہ کا بھی طریقہ ہے اور یہ مسلمانوں کا بھی طریقہ ہے۔ اب یہ فتنے تو خیر آتے رہیں گے۔ میں آج کا جو موضوع میں نے بیان کرنا تھا، آگ ظاہر ہوئی، آگ کے بارے میں، مدینہ پاک کی آگ کے بارے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ اور مجھے یاد آ گئی۔ سرکار نے فرمایا قیامت سے پہلے سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں یہ بھی ہو رہا ہے، یہ نشانی بھی ظاہر ہوگی، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر دکھیں گے، ہفتے دنوں کے برابر دکھیں گے، اور دن گھنٹوں کے برابر دکھیں گے، گھنٹے سیکنڈ کے برابر دکھیں گے۔ یہ حدیث دیکھیں حضور نے 1500 سال پہلے بیان فرمایا تھا کہ یہ ہوگا۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھتے سال گزر جا رہا، سال مہینہ نہیں دکھ رہا، مہینہ جو ہے ہفتوں کے برابر دکھ رہے، ایک ہفتہ کو ہم سمجھ رہے کہ ایک ہفتہ ہوا لیکن مہینہ گزر جا رہا ہے، تو لہٰذا ایک ہفتہ جو ہے آپ کو جو ہے نا دن کے برابر دکھ رہا ہے، ارے ابھی تو دن گیا، 8 دن بھی ہو جاتے ہیں، اور دن جو ہے وہ گھنٹے جو ہے آپ کو منٹ کے برابر دکھ رہے ہیں۔ اب آ کر کوئی ماشاءاللہ 1:45 سے بیٹھا ہے، ان کا بیٹھ کر بھی 1 گھنٹے کے قریب ہو رہا ہے، مجھے بتائیے 1 گھنٹہ گزر کے ایسا دکھ رہا ہے کہ ابھی 10 منٹ شروع۔ تو لہٰذا یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، قیامت سے پہلے جو ہے ایک چیز سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگوں کو، یعنی مال اور دینار کی اتنی بھرمار ہو جائے گی۔ دینار کہتے ہیں سونے کے سکوں کو، اور درہم کہتے ہیں چاندی کے سکوں کو۔ پہلے کے یہ درہم اور دینار ہی چلتے تھے پہلے دور میں، یہ جو کرنسی آئی ہے یہ بعد کی ایجاد ہے، لیکن پہلے درہم یا دینار چلتے تھے۔ دینار کہتے سونے کے سکوں کو، درہم کہتے تھے چاندی کے سکوں کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب میری امت میں اگر کسی کو 500 دینار بھی مل جائے، 500 سونے کے سکے، سننا ذرا حدیث پر، 500 دینار بھی مل جائے تب بھی اس کا جی نہیں بھرے گا، وہ کہے گا اور ملے۔ آپ دولت کی بھرمار دیکھ لیا، بوڑھا ہو گیا ہے، مرنے کے قریب پیر لٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہرس اتنی ہے کہ بس اور پیسے مل جاتے، وہ چاہے کس طریقے سے بھی ملے اسے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے حرام کے طریقے سے ملے، لیکن یعنی ہمارا پیٹ بھر ہی نہیں رہا۔ ہرس اور لالچ ہماری دن بھر اتنی بڑھتے جا رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اور ملے اور ملے اور آتے رہے۔ پہلے ایک دور تھا کہ 100 دینار 50 دینار اگر کسی کے پاس ہو جائے وہ مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتا تھا، لیکن آج سرکار فرماتا ہے قیامت کے قریب 500 دینار یا 1000 دینار بھی ملے تب بھی ہوگا یہ میرے پاس بہت کم ہے اور ملے۔ تو لہٰذا وہ اور پیسہ کمانے کے لیے کیا کیا طریقے اپنا رہا ہے، یہ ابھی آپ کے سامنے اور میرے سامنے چھپا نہیں ہے، آپ بھی بہت خوب جانتے ہیں، میں بھی بہت خوب جانتا ہے۔ ہاں، سرکار کی حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا ہرس اور لالچ میری امت میں اتنی زیادہ ہو جائے گی، اس کو صرف ایک ہی چیز بند کرے گی، اس کے لیے اور کوئی نہیں،
بوڑھا ہو جائے گا. سرکار کی حدیث ہے, سرکار فرمایا بوڑھا ہو جائے گا لیکن ہرس اور لالچ اس کے اندر یہ رہیں گے, لیکن ایک چیز ہے وہ بند کریں گے. فرمایا کیا؟ فرمایا حضور وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ خبر کی مٹی ہے, مرے گا تبھی جب وہ ہے نا اس کا ہرس اور لالچ ختم ہوگا. ایسے لوگ کی برمان آج کے دور میں سمجھ جائے کہ قیامت کی نشانیاں یہ بھی ظاہر ہو چکی ہے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے کئی احادیث مبارکہ میں ایک حدیث مجھے اور یاد آئی. سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بکرے چلانے والے, ذرا غور سے سننا حدیث مبارکہ, یہ حدیث سنا رہا ہوں اور سبحان اللہ بھی بولتے رہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے ایسے غیب کی خبریں عطا فرمائی کہ سرکار ایسا دکھ رہا تھا کہ آج جو ہو رہا ہے سرکار پہلے سب دیکھ رہے ہیں. آپ غور کریں, سرکار نے فرمایا قیامت کے قریب بکرے چلانے والے چراغے اونچے اونچے بلڈنگوں میں رہیں گے. آپ وہ جانتے ہیں, ریئل اسٹیٹ والوں سے پوچھیے آپ کہ کئی ایکڑوں کی زمین بیچ کر آج انہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے نا. سرکار فرمایا بکرے چلانے والے چراغے ہوں گے لیکن قیامت کے قریب ان کو اتنی دولت مل جائے گی, وہ اونچے اونچے عمارتوں میں اونچے اونچے سواریاں وہ جو ہے چلائیں گے اور اونچے اونچے عمارتوں میں ہوں گے. یہ حدیث بھی مکمل ہو گئی ہے. میں آپ کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں جو قیامت کے چھوٹے اور بڑے نشانیاں حضور نے بیان فرمائے تو تقریباً چھوٹے نشانیاں آج کے دور تک 99% مکمل ہو گئی. آپ دیکھ لیا, سرکار نے فرمایا بے حیائی زیادہ ہوگی, ہو رہا ہے. زنا عام ہو جائے گا, ہو رہا ہے. شراب عام ہو جائے گا, ہو رہا ہے. جو عام ہو جائے گا, ہو رہا ہے. قتل غارت گری ہو جائیں گی, ہو رہا ہے. اور بے حیائی عام ہو جائیں گی, ہو رہا ہے. یہاں تک کہ فرمایا چراغے بڑے بڑے بلڈنگوں میں ہوئیں گے, ہو رہا ہے. سال مہینوں کے برابر مہینے, ہفتوں کے برابر ہفتے, گھنٹوں کے برابر گھنٹے, دنوں کے منٹ کے برابر ہو جائیں گے, یہ ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں بیان فرمانے سرکار کی چھوٹے چھوٹے نشانیاں جو قیامت کے بیان فرمائے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں اور تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. سرکار کی یہ حدیث مبارکہ کہ سرکار نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہو جائے گا کہ ایمان بچانا ہاتھ میں انگار لینے کے برابر ہو جائے گا. اور میرے علم کے مطابق, کل علم کے مطابق یہ نشانی بھی آج کے دوروں میں ہو رہی ہے. ایمان بچانا, سرکار نے کیا فرمایا, ہاتھ میں انگار لینے کے برابر ہو جائے گا. ایمان بچانا ہے تو ہاتھ میں انگارا. آپ کہیں گے آج کے دور میں اتنی مصیبت کہاں گئی ہے؟ میں کہتا ہوں علاقوں والوں سے پوچھیے, جہاں روڈی ہے, پہلوان ہے, لیڈر ہے, وہ چاہتے ہیں ہماری بات پہ چلیے, دین کیا بول رہا ہے, شریعت کیا بول رہی ہے. نہیں, ہم جو بول رہے ہیں وہ بیان کرنا, ہم جو سمجھا رہے ہیں پبلک کو وہ سمجھانا ہے آپ کو. اگر آپ کسی مسجد میں ایسا ہوا ہے, مسجد میں اگر امام صاحب نے کبھی شراب پر بیان کی تو علاقے کے شرابی کو بڑی پریشانی ہو گئی. وہ جا کر صدر صاحب کی شروع کر دیتا باتیں, امام صاحب کو نکال دیا جاتا ہے. شراب پہ بولو تو علاقے کے شرابیوں کو پریشانی, قتل غارت غری پہ بولو علاقے کے روڈیوں کو پریشانی, جوؤں پر بولو تو بڑے بڑے جواری. آپ جانتے ہیں, میں آپ دنیا کا تجربہ آپ رکھتے ہوں گے, میں بتا رہا ہوں, بڑے بڑے آج جوؤں کے اڈوں پر نامور لوگوں کا ہاتھ ہے. چاہے مانے نہ مانے, آپ تحقیق کر کر دیکھیں, ایسے لوگ ہیں نامور جو اپنے آپ کو قوم کا لیڈر رہنما کہتے ہیں, ان کے خود چمچے جانا آج بڑے بڑے جوؤں کے اڈے چلا رہے ہیں. اور ینگ نوجوان بچوں کو جن کی عمر 17 سال 16 سال بچوں کو قرضے دے رہے ہیں, 1000 2000. جانتے ہیں وہ آٹو چلانے والا بچہ ہے, جانتے ہیں اس کا باپ بیچارہ محنت کرتا ہے, کام کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, ان کے لیے 10,000 روپے ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. لیکن علاقے کے بڑے نامور آدمی کے چمچے ہیں, ان کو 20,000 اٹھا کر قرضہ دے رہے ہیں, 50,000 اٹھا کر قرضہ دے رہے ہیں. اور وہ بیچارہ مٹی بھر بھر کر, اچھا مٹی پہ اب وہ 50,000 دیکھ کر پریشان ہو گیا, بیٹا جوئے میں لٹا دیا. اور جوئے میں جب لٹا دیا تو آگے پہلوانا, غریب بیچارہ کس سے لڑے گا؟ پولیس ان کی, پہلوان ان کے, روڈی ان کے. اب وہ سنیں گے کون؟ اب جائے, وہ تو ہو رہا کیا معلوم ہے, اب وہ علاقے کے نامور لیڈر صاحب کے پاس جاتا ہے, حضرت میرا بچہ جو ہے نا فلاں آدمی سے 50,000 لیتا, جبکہ وہ لیڈر کا ہی آدمی رہتا, لینے والا دینے والا بھی, اس سے 50,000 لے لیا. اب غریب آدمی ہوں, میں روز کے 200 روپے کماتا ہوں, اب 50,000 کام بنوں. اب انہوں ہوشیاری کرتے, بلا کر بولتے اچھا ٹھیک ہے اس کو بلا کر میں بات کرتا ہوں. پبلک میں بھی چھوڑ دکھانا ہے نا, بلا کر بات کر رہے, بات کر کر ہو رہا نہیں ہو رہا ہے, مجھے بتائیے. آپ تحقیق کریں اس بات پر, میں بتا رہا ہوں. جوؤں کے بڑے بڑے اڈوں کے پیچھے جو ہے نا ان لوگ کا ہاتھ ہے. ریکارڈ بھی ہو رہا ہے بیان, چاہے کچھ ہو جائے, یہاں ممبر پر حق بات نہیں بولتی تو کہاں بولے جائے. آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اس حالت میں بھی. تو لہٰذا اب وہ کیا لیڈر صاحب بلا کر علاقے کے سود خور سے کہتے کہ اس کو 50,000 دے دے. ابھی 50,000 دے دیے, یہ غریب تو بولا بھائی لیڈر صاحب 50,000 سود پہ دلا دیے, تو
تو لہٰذا 2% 3% جب کہ حرام ہے جانتے ہیں لیکن لینا ہے، بھائی کیا کریں گے، قرضہ ہو گیا لینا ہے، حرام ہے۔ اب 3% میں سے لیڈر صاحب بولتے ہیں دے دیا، ہاں کتنے % پہ دیا، بولے 4% پر دیا، 2% تیرا 2 میرا، جاؤ، یہ کاروبار چل رہا ہے۔ تو لہٰذا جوئے پہ بولو تو پریشانی، ایمان بچانا کتنا مشکل ہو رہا ہے، آپ شراب پر بولو تو پریشانی، یہاں تک کہ علاقے میں وہابی پر کھلا عام نہیں، آپ سنیوں کا علاقہ ہمارا حیدرآباد دکن، جس کو آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، جس کو مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے، الحمدللہ مدینہ الاولیاء کہا جاتا ہے، جہاں اس حیدرآباد دکن پر بڑے بڑے بزرگان دین نے اپنی جان اور مال کی قربانی دے کر حیدرآباد والوں کو دلوں میں عشق رسول کو بھرا تھا، محبت رسول کو بھرا تھا، تعظیم رسول کو بھرا تھا۔ جہاں پر یوسف شریف بابا نظر آتے ہیں، جہاں پر بابا شرف الدین نظر آتے ہیں، جہاں پر عبد القدیر صدیقی پیاں نظر آتے ہیں، جہاں خواجہ محبوب اللہ جیسے بزرگ نظر آتے ہیں، جہاں عبداللہ شاہ صاحب جیسے بزرگ نظر آتے ہیں، ایسے اکابر بڑے بڑے اولیاء، میں حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں، جہاں عشق رسول کو بھرا گیا تھا، آج وہاں گلی گلی میں وہابیوں کی بھرمار ہو رہی ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ آپ بولو تو ان وہابیوں کو پورا علاقے کے روڈیوں کا پورا سپورٹ، علاقے کے لیڈروں کا پورا سپورٹ، اگر ان کے خلاف بولو تو پیچھے سے فون آئے گا لیڈر صاحب کا، نہیں بولنا ہے بھائی، کسی ہم لیڈر صاحب ہیں، ہم سب کو لے کر چل رہے ہیں، کسی کو برا نہیں بولنا ہے۔ قرآن میں ہے، ایک صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، اب اس کو کیا بولوں بیوقوف کو میں، وہ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کر بولا نہیں کسی کو برا مت بولو، قرآن حدیث کی بات بولو، میں رپورٹر ہوں، میں صرف اتنا بولنا چاہتا ہوں، برا مت بولو۔ میں نے کہا بھائی قرآن حدیث ہی کی بات ہے، جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومن کو مومن کہا ہے تو منافق کو منافق بھی کہا ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے نا بھائی، بولو نا۔ منافق اگر آپ ایک 28 کے بارے میں ایک سورہ منافقون، منافقوں کی پہچان کیا ہے پوری ڈیٹیل قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، پہلے کے 5 یا 6 آیتوں کے بعد لگاتار 13 آیتیں منافقوں کی فطرت، منافقوں کی مزاج کے بارے میں ہے۔ اگر ان فطرت، ان مزاج، میں نے کئی بار بیان کیا ہے، اب انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیں منافقوں کی پہچان پر، منافق ہوتے کیسے تھے، ان کی مزاج کیسی تھی، ان کی عادتیں کیسی تھی، ان کی سیم ڈٹو عادتیں آج کے دور کے وہابی میں۔ منافقین حضور کے دور میں تھے، وہ حضور کے علم غیب کو مانتے نہیں تھے، آج کا وہابی نہیں مانتا۔ دیکھیں آپ پوری عادتیں اس دور میں منافقوں میں تھی، آج کے وہابیوں میں۔ منافقین حضور کے دور میں حضور کو کہتے تھے نا 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 وہ تو ایک عام آدمی کی طرح ہے، آج وہابی یہی کہہ رہا ہے۔ منافقین حضور کے دور میں حضور کے پیچھے جو باتیں کرتے تھے، آج وہابی یہی کہہ رہا ہے۔ لیکن کیا کرے، اگر لیڈر، اگر کوئی مسجد کا امام وہابیوں پر کچھ بکے، اور بولنا چاہیے آج کے دور میں فتنہ یہی چل رہا ہے بھائی، جس دور میں جو علاقے میں جو دور میں جو بات چل رہی ہے، اس دور میں عوام کو ہوشیار نہیں کرے تو پھر کریں گے کب؟ آج کے دور میں فتنہ یہی چل رہا ہے وہابیوں کا، تو اس پر نہیں بولیں گے تو پھر بولیں گے کب؟ آپ مجھے بتائیے پھر دین کیا بتائیں گے آپ کو، عقیدہ کا؟ اگر وہابی کے ذریعے آپ کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے، آپ کا ایمان ہی خراب ہو جائے، تو آپ کی نمازیں گئی، آپ کے روزے گئے، آپ کا اگر عقیدہ معاذ اللہ یہ بن گیا کہ نبی مردہ ہے، تو آپ نماز پڑھ لیں، اللہ نماز قبول نہیں کرے گا۔ یہ وہابی یہ عقیدہ سکھاتے ہیں۔ لیکن بولو اگر علاقے کے لیڈر صاحب کا فون آئے گا آپ کو، امام صاحب آپ وہابیوں کے بارے میں بہت بول رہے ہیں، مت بولیے، سب کو لے کے چلنا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی آپ جو ہے نا الیکشنوں میں پھر دوسری پارٹی کو کیوں بولتے؟ آپ بولے تو جو ہے صحیح، ہم بولے تو آپ کو غلط نظر آ رہا ہے۔ دوسرے الیکشنوں میں بولتے نہیں بولتے اپنی دوسری پارٹیوں کو؟ بولے ہاں ہم بولتے، کس لیے بولتے؟ وہ کرسی کے لیے بولنا پڑتا۔ بولے ہم تم کرسی کے لیے بولو، ہم ایتل کرسی کے لیے لوگوں کو بتائیں گے، ہم بتائیں گے برابر، تاکہ یہ بچوں کو ہوشیاری ملے، یہ بچے سمجھے وہابی آج کے دور میں کیسا خطرناک فتنہ ہو گیا ہے، آج کے دور میں بدعقیدہ کیسا خطرناک۔ نہیں، سامنے والے کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کون ہے وہ کون ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے بیان کریں۔ میں نے کہا حالات گئے باجو، جب حضور کی شان اور عزت کی بات آ جائے تو حالات کو دیکھیں گے آپ، حضور کی عظمت و محبت کی بات آ گئی تو نہیں ابھی حالات ایسے نہیں بول کے بیٹھیں گے آپ۔ میں نے کہا تم بیٹھو، یہ چہرہ مرنے کے بعد ہمیں حضور کو دکھانا ہے، کم سے کم حضور قبر میں دیکھ کر بولے یہ میرا عاشق تھا، بولے قبر میں کہ میرا عاشق تھا، میرا دیوانہ تھا، حالات کو نہیں دیکھا، میری عزت پر خود مر گیا۔ خود اپنے جان تو جانی ہے، ایک نہ ایک دن کیا جائے گی، کب نہ جائیں گے، لیکن کم سے کم جائیں گی تو اس شان سے جائے کہ حضور کی عزت اور حضور کی عظمت بچاتے بچاتے اپنی جان دے دیجیے۔ لیکن کبھی روڈیو پہلوانوں سے ڈریے مت، ورنہ آج دیکھیں کئی بچے ہیں، کئی نوجوان بچوں کو ڈرایا جاتا ہے،
اگر کوئی بچہ آ کر سنی تحریک میں آ کر کام کرنا شروع کرے، ان کے ماں باپ کو روڈی آ کر ڈرا رہے تمہارا بچہ بہت پھر رہا، مولانا کے ساتھ نکو پھرو بولو. اب ماں باپ بیچارے ڈر گئے، اب وہ بیچارے بچوں کو آگے جانے نہیں دے رہے. تو آج ہو گیا نا، ایمان کو عقیدے کو بچانا تو ہاتھ میں انگار لینے کے بعد یہ سب چیزیں آپ کو جھیلنا پڑتا، روڈیوں کو، پہلوانوں کو، سود خوروں کو، یہ سب جھیلتے ہوئے آپ کو یہ مضبوط بننا پڑا. بنے گے انشاءاللہ، بننا آپ انشاءاللہ. یہ آج کے ان فتنوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ایمان اور عقیدے کا آپ ہرگز سودا مت کریے، کیونکہ جان تو جانی ہے. کس لیے آپ سودا کر رہے ہیں؟ کہ جان کے لیے، زندگی کے لیے. کہ آپ جینا چاہتے ہیں، جیو تو ایسی عزت والی زندگی سے جیو، کہ ایسی شان والی موت سے جیو کہ ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر شیر کی ایک دن کی زندگی اچھی ہے. کہ ٹیپو سلطان نے جو بات کہا، لوگ آج مذاق میں یہ بات بول دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کو ذرا غور کرے. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بہت بڑے نیک ولی ہے. انہوں نے جو یہ بات کہی تھی نا، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر شیر کی ایک زندگی جیو، ایک دن کی زندگی جیو. پرواہ نہیں کیا کریں گے، لیکن یاد رکھیں موت بغیر میرے رب کے حکم سے آپ کو چھو بھی نہیں سکتی. یہ یاد رکھیں، جب وقت آئے گا تو موت تو آنی ہے یار، کبھی بھی آنی ہے، لیکن بغیر رب کے حکم سے نہیں آ سکتی. کون سا پہلوان، کون سا لیڈر کیا کرے گا؟ لہٰذا بزرگان دین نے حق بات کہنے کے لیے 2 سال تک جیل میں گزارے، لیکن حق بات کو چھوڑا نہیں. حالات انہوں نے نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ دین کیا بتا رہا ہے، رسول کی عزت کیسے لوگوں کو بتانا ہے. آپ مجدد الفسانی کو پڑھ کر دیکھیں، آپ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو پڑھ کر دیکھیں. ان لوگوں نے کبھی حالات کو نہیں دیکھا، دین کو بتایا اور لوگوں کو حضور کے دل کی محبت، حضور کا عشق سکھایا ہے. تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہابیوں کا جو فتنے نئے پیدا ہو رہے ہیں، یہ حضور نے پہلے بیان فرما دیا تھا. سمجھ جائے کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے. یہ چھوٹے نشانیاں تو مکمل میں ہوئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی. سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے قریب، اب یہ چھوٹے نشانیاں لگاتار یہ 4تھا جمعہ چل رہا ہے. اب آ جائے، میں بڑے نشانیوں پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وقت بہت قریب آ رہا ہے، بہت توجہ کے ساتھ بالکل نچوڑ ہو کر میری بات کو آپ سنیں اور غور کریں کہ سرکار نے جو بیان فرمایا. چھوٹے نشانیاں 99% مکمل ہو گئے، اب صرف بڑے نشانیوں کا ظہور باقی ہے. چھوٹے نشانیاں بے حیائی دیکھ لیجئے، آپ زنا دیکھ لیجئے، شراب دیکھ لیجئے، جوا، فتنے، اور یہ جو نا چراغے بڑے بڑے بلڈنگوں میں رہیں گے. یہ ساری نشانیاں الحمدللہ پورے مکمل ہوتے آ رہی آج کے دور میں. کہ یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے امت میں قیامت کے قریب صبح اگر کوئی مسلمان ہوگا تو رات میں کافر ہو جائے گا، رات میں مسلمان ہوگا تو صبح ہونے سے پہلے ایمان چلا جائے گا. تو ایسے فتنے کہ آج یہ چل رہے ہیں، لوگ جو ہے نا گناہ کو گناہ سمجھنے کو تیار نہیں. دیکھیں، گناہ کرنا الگ بات ہے، گناہ کو صحیح سمجھنا الگ بات ہے. آج جو ہے نا گناہ کو گناہ سمجھنا بات ہی نہیں سمجھ رہے لوگ. اب دیکھیں، سود کے ہی بارے میں لے لیں آپ. سود کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا کہ سود کھانا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. یہ سب جانتے ہیں، لیکن ہے نا اچھا بہت لوگ سود سے الحمدللہ بہت سے مسلمان ابھی بچتے ہیں. لیکن گناہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، گناہ کرنا الگ بات ہے، گناہ کو صحیح سمجھنا الگ بات ہے. جو گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے پھر بھی وہ مسلمان ہے، کیونکہ غلط کو غلط سمجھ رہا ہے، مان رہا ہے، غلطی کو غلطی مان رہا ہے. اگر کوئی داڑھی کاٹ رہا ہے اور نیت یہ کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، میں غلط کر رہا ہوں، تو یہ پھر بھی گناہ گار ہے، وہ مسلمان بھی ہے. لیکن اگر داڑھی کاٹ کر کے نہیں میں کاٹتا ہوں، میرے کو کیا ہے، یہ خالی مولانا لوگوں کے لیے رجسٹری گھر ہم رجسٹری کرا لیتے ہیں. گھر کی زمین خریدے یا گھر خریدو رجسٹری کرائے تو ہماری پراپرٹی ہو جاتی نا. بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوگا امامہ پہننا خالی مولویوں کے لیے، داڑیاں رکھنا خالی مسجد کے مولویوں کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. بھائی داڑھی رکھنا ہر مسلمان کے لیے میرے آقا کی سنت مبارکہ اور واجب کے تحت ہے. اگر نہیں رکھو گے تو گناہ ہوگا. لہٰذا آپ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے. بھائی کم سے کم نہیں رکھ رہے تو مت رکھو. گناہ غلطی تو مانو دل سے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، پھر بھی مسلمان ہو. لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھو گے تو کافر ہو جاؤ گے. غلطی گناہ نہیں ہے، میں نہیں مانتا، یہ غلطی نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، کافر. جیسا کہ آپ دیکھیں ایسے ہوا ہے. سود کے بارے میں آپ بار بار سنو گے. اب رہن کا گھر لینا سود میں آتا ہے. ایک صاحب بولے نہیں رہن کا گھر دے رہے، مانا دینا بھی سود ہے، لینا بھی سود ہے. بولے نہیں ایسا کریں گے مولانا، ہم مہینے کو مہینہ جو نا 500 روپے 1000 روپے کرایہ دے دیں. میں نے کہا واہ بھائی واہ. اب دین تمہارے مطابق سنو، پہلے یہ مسلمانوں ہر تمہارا سب کا عقیدہ ہونا چاہیے. دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے.
یہ ذہن میں بٹھاؤ گے تو بات سمجھ میں آئیں گے دین کیا قرآن کیا دے رہا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیسے اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں اگر تم نہیں سدھرو گے تو میں قادر اور قدرت والا ہوں, تم سے اچھوں کو پیدا کر کر بتاؤں گا. یہ لہذا دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, تمہیں دین کی ضرورت ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہوگا. ہمیں دین کی ضرورت ہے تو آپ لہذا دین اپنے من مانی نہیں کر, میں جو دل میں آئے وہ دین بنا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں, مولانا ایسا کر لیے تو ہو جاتا کیا؟ ارے نہیں ہوتا, نہیں ہم ایسا کر لیتے امام, وہ رہن کا گھر بھی لے رہے اور ساتھ میں 1000 روپے مہینے کو مکاندار کو دے رہے, یہ آزاد سود لیتا. واہ بھائی واہ, کس نے کہا؟ نہیں ہم خود نکال لیے. کہاں سے نکالے؟ قرآن حدیث میں ہے ایسا؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ سور پر جو ہے نا بکرے کا چمڑا چڑھا دو, اور بولے نہیں بکرے کا چمڑا ہے ذبح کر لو, یہ کیسی بات ہو گئی ہے؟ تو لہٰذا گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. آج یہ حدیث آپ دیکھ لیجیے کہ مکمل ہو رہی ہے, گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے. صبح مسلمان ہو تو رات میں کافر ہو رہا ہے, رات میں مسلمان ہے تو صبح کافر ہو جا رہا ہے. طلاق دے دیا جا رہا ہے, پھر بولے مذاق میں طلاق دیا تھا, شراب کی حالت میں طلاق دیا تھا, لہٰذا غصے میں طلاق دے دیا تھا. کس نے کہا کہ آپ کو غصے میں طلاق نہیں ہوتا, شراب کی حالت میں طلاق نہیں ہوتا, مذاق میں بولو طلاق نہیں ہوتا؟ آپ نے دین سیکھا ہے؟ بولے نہیں ہم خود سمجھ رہے ہیں, ہم خود فتویٰ نکال رہے ہیں. میں نے کہا دین کو تم اپنی پسند سے مت سمجھو. اگر تم چاہتے ہو اللہ کو من چاہی عبادت مت پسند نہیں ہے, اگر عبادت کرنا ہے تو رب چاہی عبادت کرو, من چاہی زندگی مت گزارو. مسلمانوں آج سرکار کی حدیث مبارکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک 2 چیزیں میری امت کے اندر رہے گی تو میری امت کو اللہ بلندی دے گا. اگر وہ 2 چیزیں نکل گئی تو نیچے گریں گے, اور نکل گئی ہے وہ 2 چیزیں نکل گئی ہمارے اندر سے, اسی لیے ہم جو ہے نا ساری دنیا میں پستی میں آ رہے ہیں. آج بڑے بڑے ممالک ہیں, لیکن فلسطین میں جو ہو رہا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں. اسرائیل کس طرح ظلم کر رہا ہے, کس طرح جو ہے مسجد اقصی جو مسلمانوں کا پہلا کعبہ ہے اس کو قبضہ کرنے کے لیے کیسے کیسے حرکتیں کر رہا ہے, لیکن مسلم ممالک اس کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے اس سے دوستی کر رہا ہے. ابو ظبی میں جو ہے اسرائیل کا جو ہے ایک سفارت خانے کو تعمیر دیا گئی, اس کا اوپننگ ہو رہی ہے, اور جس میں خود اسرائیل کا جس کے ہاتھوں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, اور ابو ظبی جیسا ملک بلا کر اس کو کہہ رہا ہے آئیے حضرت بیٹھیے, یہ ہم آپ کے نام کا یہاں پر جو ہے نا آفس کھولے, اس کی اوپننگ کر رہی ہے, یہ چل رہا ہے. تو لہٰذا جس کے خلاف آواز اٹھانا تھا یہودیوں کا یہ ایجنٹ, آج سارے ممالک بنے, مسلمان کیوں نیچے گر رہا ہے؟ سرکار فرمایا 2 چیز تمہارے اندر سے نکل جائے گی تو تم نیچے, اور وہ 2 چیز ہمارے اندر سے نکل گئی. بولے کیا نکل گئی اور کیا رہنا چاہیے؟ سنو, سرکار نے فرمایا جب تک میری امت دنیا سے نفرت اور موت سے محبت کرے گی. دنیا دیکھیں, حلال روٹی کمانا دنیا نہیں, یہ بھی عبادت ہے. دنیا یہ نہیں ہے, حلال روٹی کمانا عبادت ہے. ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کے لیے پیٹ پالنے کے لیے محنت کرنا عبادت ہے, بیوی بچوں کے لیے محنت کرنا عبادت ہے. دنیا یہ نہیں ہے. دنیا کس کو کہتے ہیں؟ جو حرام کمانا, ناجائز طریقے سے کمانا, لپا ڈپی کر کر کمانا, یہ حیدرآبادی زبان میں جو بات کر رہا ہوں, ایسے حرکتیں کرنا جس سے اللہ رسول ناراض ہوتا ہے, یہ دنیا داری ہے. لہذا سرکار نے فرمایا دنیا سے نفرت اور موت سے محبت کرتے رہو, تمہیں اللہ عزت دیتے رہے گا. آج بھی ہے نا یہ 2 چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئی. سرکار پر 2 چیز نکل گئے, تم نیچے گرو گے. دنیا کی محبت ہو گیا ہے, بس یار ہمیں کیا کرنا ہے, ہمارا کھانا پینا رہنا اچھا رہا تو بس بازو والا بھوکا رہا, انہیں کیا کر رہا, انہیں کیا کر رہا, ہمیں مطلب ہی نہیں ہے اس سے. بس ہمیں ایسا ہونا ہے, اچھے کپڑے اچھے لباس کے لیے چاہے چوری کرنے پڑے, چاہے ڈاکہ ڈالنا پڑے. بیوی کہتی ہے کہ اچھا پیسہ لاؤ, ماں کہتی ہے اچھا پیسہ لاؤ, اچھا گھر لاؤ, چاہے کچھ بھی کرو. حضرت بندہ نواز کی بات مجھے یاد آ گئی. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب روح تصوف میں فرماتے ہیں بندہ نواز کا دور آج سے کتنے سال, 617 سال پرانے چلے جائیں, 600 سال پہلے کا دور. یہ برسم جو عرس ہوا ہے خواجہ بندہ نواز کا, یہ 617واں عرس ہوا جو ہوا. تو لہٰذا آج سے 600 سال پہلے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ایک دور ایسا تھا مارکیٹ کا, مارکیٹ کے بارے میں فرماتے ہیں, ایک دور ایسا تھا مارکیٹ کا, اگر کوئی آ کر پوچھتا کہ یہ مارکیٹ میں کون سی دکان جو ایماندار ہے, دکان والا کس سے سودا خریدنا ہے, تو لوگ کہتے تھے بھائی ساری مارکیٹ میں سارے دکاندار ایماندار ہیں, خریدو جس کے چاہے. پھر بندہ نواز فرماتے پھر ایک دور ایسا آیا کہ لوگ آ کر پوچھتے کہ اس مارکیٹ میں کتنے دکاندار ایماندار ہیں,
تو کہا جاتا تھا یہ 4 سے 5 دکانوں کو چھوڑ دو، یہ بےمانی کر رہے ہیں، باقی سب ایماندار ہیں۔ پھر بندہ نواز فرماتے ہیں آج میرے دور میں، بندہ نواز کے دور میں ختم، میرے دور میں بات یہ آ گئی ہے، بندہ نواز کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ مارکیٹ میں کس دکان سے کوئی ایسا سامان لینا ہے تو میں کہوں گا کس کو جواب دوں کہ سارے تو پاپ ہی پاپ نظر آ رہا ہے، دھوکہ نظر آ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس دور میں دھوکے بازی، بٹے بازی، چاہے تجارت کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، بندہ نواز کہتے ہیں ہمارے دور میں ایسی بٹے بازی ہو گئی، تو آج کے دور میں دھوکے بازی کس لیے آپ کر رہے ہیں؟ یہ سارے دھوکے بازی کا دنیا اچھی رہے، کھانا پہننا گھر یہ ہو جائے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، ہم سب کچھ کر بیٹھیں گے، اور موت سے اتنا ڈر ہو گیا ہے کہ ہم نہ وہابی کے خلاف آواز اٹھائیں گے، نہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ظلم بھی ہو رہا ہے، آنکھیں بننے کے لیے تیار ہے، کیا ہوگا؟ موت ہی آئے گی۔ سرکار نے فرمایا موت سے محبت کرنے والے بنو، دنیا سے نفرت کرنے والے بنو، اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا۔ یہ ہو رہا ہے آج، جو ہے نا دنیا سے محبت ہو گئی، موت کا ڈر ہمارے دلوں میں آ گیا، موت سے کبھی نہیں ڈرنا، موت سے محبت کرنے والے بنو، بولنا سبحان اللہ۔ موت تو آنا، چاہے ڈرو یا نہ ڈرو، موت تو آنا ہے، لیکن محبت کرو، محبت کرو، پھر ایمان اور عمل تمہیں آسان نظر آ جائے گا، تمہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ جب یہ تمہاری مزاج، یہ سوچ بن جائے گی، اب غور کریں، یہ فتنہ بھی ہو گیا۔ اب میں قیامت کے بڑی نشانی بیان کرتے ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جو نشانی اب میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ بھی ظاہر نہیں ہوئے، اب 99% تو چھوٹے نشانیاں ظاہر ہو گئے، بڑے نشانیوں کے بارے میں سرکار نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمین پر ایک ایسا جانور نکلے گا، ایسا جانور نکلے گا، وہ پوری دنیا پھرے گا، وہ ہر ایک کو اس کی بولی میں بات کرے گا، انسان کو انسان سے انسانی زبان میں بات کرے گا، جانور کو جانور کی بولی میں بات کرے گا، وہ جانور پوری دنیا میں پھرے گا۔ ابھی یہ حدیث سرکار نے بیان فرمائی، ایسا کوئی جانور تو آپ ہوا نہیں، آیا نہیں، لیکن سرکار نے جو بیان کر دی تو ہو کر رہے گا، سرکار نے جو بیان کر دیا تو پھر وہ ہو کر رہے گا، اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر سرکار نے فرمایا پھر میرے قیامت کے قریب دھواں بہت نکلے گا۔ آپ دیکھیں کئی جگہ اچانک دھواں نکل جاتا ہے، ایسے کئی واقعات ہوئے، کونوں پر دنیا کے کونوں میں چہرہ نہیں دکھتا، دھواں ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا سمجھ جاؤ کہ قیامت کی یہ بھی نشانی ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سب سے بڑی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج جو ہے نا، جو مغرب میں مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن قیامت کے قریب مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں ڈوبے گا۔ سارے لوگ دیکھیں گے کہ یہ حال کیا ہو گیا ہے کہ سورج تو ڈوبتا مغرب میں ہے، نکلتا مغرب مشرق سے ہے، لیکن مغرب کہتے ہیں قبلے کی جانب کو، نکلے گا وہاں ڈوبتا قبلے کی جانب، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سرکار نے فرمایا کہ قبلے کی جانب سے سورج نکلے گا اور مشرق میں ڈوبے گا، اور سمجھ جاؤ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب یہ سورج مغرب سے نکلے گا مشرق میں ڈوبے گا، سمجھ جاؤ کہ توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اب اللہ تمہاری توبہ کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اور سرکار فرماتے تھے اس سے پہلے توبہ کر لو، جب سورج مغرب سے نکلے اس سے پہلے توبہ کر لو، ابھی وقت ہے۔ ٹھنڈے مزاج سے میری باتوں کو غور کریں۔ اب مولانا بہت جذبے میں بول رہے ہیں، ایسا جذبے مت دیکھے، جو قرآن حدیث کی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس فکر کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے۔ سوچ آپ کی بدلے گی تو آپ کی عادت بدلے گی، جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلے گی، آپ کی سوچ آخرت سے جڑ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی داڑھی رکھو، آپ کے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نماز پڑھو، آپ کی سوچ اگر آخرت سے جڑ گئی ہے، کام خود بخود آپ کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ سوچ ہماری ختم ہو گئی، ہمیں آخرت خبر سارے بھول گئے، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے، تو لہٰذا سرکار نے فرمایا جب قیامت کی یہ بھی ایک نشانی ہے، اور سرکار نے فرمایا قیامت کے قریب دجال نکلے گا۔ اب لوگ دجال کے بارے میں کئی ہمارے پاس افواہیں ہیں، کسی نے ٹی وی کو دجال کہہ دیا، کسی نے فتنوں کو دجال کہہ دیا۔ اصل دجال ہے کیا؟ دجال کا معنی کیا ہے؟ دجال کا معنی ہے دجل، دجل کہتے ہیں بدل کر چیز کو بتانے والا، اس کو عربی میں دجل کہتے ہیں۔ کوئی چیز اصلی ہو تو اس کو الٹ کرنا، یعنی اس کو بدل کر جھوٹ بتانا، یعنی سچ کو جھوٹ بتانے والے کو دجل کہتے ہیں، اس لفظ سے بنا دجال۔ اب یہ پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے، تو اس بارے میں حدیث مبارکہ حضرت تیمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول ہے، نام ہے تیمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا تیمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث یہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ تیمیم داری کہتے ہیں میں ایک بار سمندر سے سفر کرتے ہوئے آ رہا تھا، اچانک سمندر میں طوفان آیا اور ہمارا کشتی الٹ گئی،
ہم ایک سمندر کے ایک علاقے جزیرے میں، جس کو آئلینڈ کہتے ہیں انگلش میں، جو سمندر کے بیچ میں سوکھی جگہ ہوتی ہے جہاں بہت جھاڑ، فرماتے ہیں تمیم داری میں وہاں جو ہے نا جزیرے میں ہم پھنس گئے. اور جب میں جزیرے میں گیا اور وہاں جا کر دیکھنے لگا تو ایک عورت کو میں نے دیکھا جو چہرے سے بہت ہی زیادہ ڈرانی اور خطرناک تھی. یہ تمیم داری یہ واقعہ حضور کو آ کے سنا رہے اور حضور نے فرمایا ہاں تو سچ کہتا ہے، ایسا ہوگا. سنیں تو تمیم داری کہتے ہیں میں اس عورت کو دیکھ کر، جس کے سر پہ بال تھے ہی تھے، پیشانی پہ بھی بال تھے، آنکھوں کے اوپر بھی بال تھے، گالوں پر بھی بال تھے، ایسی خطرناک عورت تھی. میں نے کہا تو ہے کون؟ تو اس نے کہا کہ میں دجال کی بیوی ہوں. پتہ کیا چلا اس حدیث سے؟ دجال ہے وہ ایسی جگہ ہے جو سمندری جزیرے میں قید ہے. یہ سننا قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اس پر ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے. اب وہ دجال جو ہے، دجال جس کو کہتے ہیں، اب وہ دجال سے پھر تمیم داری کہتے ہیں میں گیا، وہ دجال ایک آنکھ کا کانا تھا، یعنی اس کو ایک ہی آنکھ تھی اور بہت زیادہ ڈرانی نظر آ رہا تھا. وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ آ گئے. بولو سبحان اللہ. تو تمیم داری کہتے ہیں ہاں آ گئے، مدینے میں ہے، مدینے میں ہے، باحیات ہے. تو وہ دجال کہنے لگا اے تمیم ذرا یہ بتا لوگ آج ان کی بات مان رہے ہیں؟ کہا ہاں ہاں وہ مان رہے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کے حکم پہ چل رہے ہیں. تو دجال کہنے لگا ابھی میرے آنے کا وقت نہیں ہوا، ابھی میرے آنے کا وقت نہیں ہوا. اب جب لوگ ان کی بات کو ماننا چھوڑ دیں گے اور ان کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں گے تب میں آؤں گا، تب میں آؤں گا. آپ مجھے بتائیے آج کے اس دور میں کتنی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ کون مکمل طور پر دین پر عمل کر رہا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ وہ سچا کا رسول بنے؟ وہ تو صرف دو ہی چیزوں میں زندگی گزارا ہے، اچھا کھانا، اچھا رہنا، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، لہٰذا اس میں زندگی گزار رہا ہے. تو سرکار علیہ السلام کی یہ نافرمانی عام بات ہوتی جا رہی ہے. معلوم کیا ہوا کہ دجال کے آنے کا وقت بھی قریب آ گیا، دجال کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے. اور جب دجال آئے گا ذرا سننا، حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، جامع ترمذی میں امام ترمذی نے حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ دجال جب آئے گا نا، سنو آئے گا تو کرے گا کیا؟ دجال کو زندگی اللہ تعالیٰ جو دے گا، وہ دجال جب زمین پر آئے گا، جب نافرمانی زیادہ ہوگی تو ایک دن دجال کے لیے 1 سال کے برابر ہوگا. دجال کے لیے ایک دن کیا ہوگا؟ 1 سال کے برابر ہوگا. وہ ایک دن میں پوری دنیا میں گھومے گا. پھر دوسرا دن 6 مہینے کے برابر، پھر تیسرا دن 3 مہینے کے برابر، پھر چوتھا دن پھر نارمل دنوں کے برابر آ جائے گا. ابھی دجال کرے گا کیا؟ تو سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ دجال جب آئے گا اور ایک ہی دن میں پوری دنیا کا پھرے گا، لیکن مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا. بولنا سبحان اللہ. مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا حضور کیوں؟ کہا مکہ اور مدینے میں داخل ہونا دجال کے لیے حرام ہے. وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن جو ہے نا مکہ اور مدینے کے باہر اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے کھڑا رکھے ہیں، اس کو مار کر ہکال دے گے. لیکن ہم نے کہا حضور کرے گا کیا؟ یہ پوائنٹ ہے سمجھنے کا. کرے گا کیا دجال؟ تو صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا سنو، دجال جب آئے گا نا تو کہے گا کہ میں خدا ہوں. اور آپ سن کے حیران ہوں گے، دجال کو جو مانے گا اس کو زندگی دے دے گا، جو نہیں مانے گا اس کو موت دے دے گا. آج پوری یہودی جو ہے نا، اسرائیل بھی دیکھ لیا، جو مسجد اقصی کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یہودی جو ہے نا اس لیے مسجد اقصی کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو قبضہ کر کر، مسجد اقصی کو شہید کر کر ہیکل سلیمانی بنائے، تاکہ وہ کہتے ہیں ہمارا مسیحا آنے والا ہے. یہودیوں سے پوچھو مسیحا کون ہے؟ وہ دجال کو کہتے ہیں کہ دجال ہمارا مسیحا ہے، ہمارا خدا ہے. اور کیوں آئے گا؟ وہ آ کر جو ہے دنیا سے مسلمانوں کو مارے گا، یہاں تک کہ وہ کہے گا کہ اب میں جو مجھے مانے گا میں ان کو زندگی دے دوں گا، چاہے کتنے سال کی زندگی ہو، 2000 سال 5000 سال میں دوں گا. دجال کہیں گا آ کر میں دوں گا زندگی. تو یہودی جو ڈرتے ہیں موت سے، یہودی سب سے ڈر ان کو موت کا ہوتا ہے. آج بھی آپ جو ہے دیکھیں، ریسرچ کر کر گوگل پر سرچ کریں، ہیکل سلیمانی مارے یہودی مارے تو یہودی خود کہتے ہیں دجال ہمارا مسیحا ہے، ہم تو اس کے انتظار میں ہیں اور اس کا وقت قریب آ رہا ہے. تو لہٰذا سرکار نے فرمایا تھا کہ جب دجال کب آئے گا؟ جب فلسطین یعنی مسجد اقصی کے قریب آبادی یہودیوں کی زیادہ ہو جائے گی.
اور آج دیکھ رہے ہیں آپ فلسطین مسجد اقصیٰ کے قریب یہودی بڑھ بڑھ کر کئی شہر قبضہ کر رہا ہے. فلسطین اسی لیے تو لڑ رہے ہیں کہ تم مسجد اقصیٰ کے قریب کیوں آ رہے ہیں. وہ آبادی پہ آبادی بڑھا رہا ہے. سرکار نے فرمایا کہ یہ یہودی جو ہے نا آبادی مسجد اقصیٰ کے بعد بڑھ جائے گی, سمجھ جانا کہ دجال آنے کا وقت ہے. تو یہودی دجال کے انتظار میں, کیونکہ ان کا ٹارگٹ دجال ہے اور ان کا دشمن مسلمان ہے. مسلمانوں سے آپ کئی ایسے یہودیاں ہیں نا, آپ سن کر حیران ہوں گے. ہمارے علماء کی تحقیق ہے آج بھی کئی ایسے یہودیاں جو اپنے وقت کے حافظ قرآن بھی ہے, عالم بھی ہے, قاری بھی ہے, اور وہ مسلمانوں کے بیس میں گھومتے پوری دنیا میں, ایک نہیں پوری دنیا میں گھومتے ہیں. اور گھوم کر ان کا کام کیا ہے, صرف مسلمانوں میں تفریقے پیدا کرنا, لڑانا, اور ان کے بارے میں نئی نئی باتیں پیدا کرنا کہ تمہارے نبی ایسا ہے, تمہارے نبی ایسا ہے. تو جو 1400 سال سے صحابہ کا تابعین کا عقیدہ تھا ان کو بدلنے کے پیچھے سب سے بڑے یہودی ہے, اور یہودی کے ایجنٹ وہابی ہے. بدلنے کے لیے پوری طاقت, پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہودیوں کے آج جائے انٹرنیٹ پر ریسرچ کرے کہ کئی ان کے مدرسے ہیں جہاں پر یہودیوں کو عالم بنایا جاتا ہے, حافظ بنایا جاتا ہے, اس کے بعد پوری دنیا میں بھیجا جاتا ہے, اور ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے. اچھا یہ ان کی یہ پلاننگ آج کی نہیں ہے, یہی پلاننگ غوث اعظم کے دور میں بھی تھی. بولو یا سبحان اللہ. میں بات مجھے یاد آ گئی, یہی پلاننگ یہودیوں کی غوث اعظم کے دور میں بھی تھی. غوث اعظم تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والے وہ غوث اعظم, 15 سال جنگلوں میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنے والے وہ غوث اعظم. جب آپ کی عمر 53 ایئر 53 سال غوث اعظم کی عمر ہوئی تو غوث اعظم خود کہتے ہیں میں باہر اس لیے آیا جنگلوں کے اور خانقاہ کے باہر مسجد میں آیا, لوگوں کو اس لیے تقریر کرنے لگا. فرمایا حضور کیوں؟ تو غوث اعظم خود کہتے ہیں کہ کئی میں نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ مسجدوں میں امام بن کر آئے اور مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کر رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو بھیجا, اے محی الدین اب تیرے ذریعے اس اسلام کو زندہ کیا جائے گا. کبھی غوث اعظم کی اس کارنامے کو بھی سنو نا, کرامت کو تو آپ سنتے رہتے غوث اعظم کے. غوث اعظم نے یہودیوں کے اس فتنے کو اپنے دور میں, ہاں ہم صوفی ہے, ایسے باباؤں کا بولنا, ہم کسی کو برا نہیں بولتے, اللہ اللہ کرتے. یہ رضوی کے بریلی کے علماء ہیں جو اللہ نہ کرنے وہابیوں کا کرتے ہیں, وہابیوں کا رد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آج کے دور میں وہابیوں کا رد کرنا, وہابیوں کے بارے میں لوگوں کو بتانا, ان کی سچائی بتانا, یہ بھی اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے. اس سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ نبی کے گستاخ کون ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کا ایمان بچ جائے. اس سے بڑا اور ذکر کیا ہوگا, ایک کے ذریعے آپ کا ایمان اور عقیدہ بچ جائے, اس سے بڑا اور ذکر کیا ہونا چاہیے. تو غوث اعظم باہر نکلے, بنیاد الطالبین غوث اعظم نے لکھا, اس میں جا کر آپ دیکھیں غوث اعظم کی خود لکھی ہوئی کتاب ہے. غوث اعظم نے اپنے دور کے فرقوں کو گنایا اور فرمایا اس کے سارے فرقوں کے پیچھے یہودی راج کر رہے ہیں, اس لیے کئی یہودیوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر اسلام کو قبول کیا, وہ غوث اعظم ہے. تو لہٰذا ان فتنوں کے بارے میں ظاہر کرنا غوث اعظم کا بھی طریقہ ہے. یار کہاں تم جا رہے ہو, اب سمجھو اس بات کو. لہٰذا آج دجال کا یہ انتظار کر رہے ہیں یہودی آج, اور کہتے ہیں کہ دجال آئے گا, ہم اس کو خدا مانیں گے, وہ ہمیں زندگی دے دے گا 5000-6000 سال کی. اب سنیں دجال جب آئے گا, حدیث پاک میں ہے سرکار نے فرمایا جو واقعی مسلمان ہوگا, جس کے دل میں ایمان ہوگا, اس کی پیشانی پہ یعنی دجال کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا, یہ مسلمان دیکھ لے گا. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. مسلمان کو یہ نظر آ جائے گا, منافق کو نظر نہیں آئے گا, کافر اور مشرک کو نظر نہیں آئے گا. دجال جب نکلے گا تو مسلمان کو نظر آ جائے گا کہ اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہے, اور وہ آئے گا. اچھا آئے گا تو کرے گا کیا, یہ سمجھنے کے لائق ہے. وہ کرے گا کیا, وہ کہے گا لوگوں کو, لوگوں میں تمہارا خدا ہوں. دجال آ کے کہے گا میں تمہارا خدا ہوں, مانو خدا. اور سنو خدا کیا کرتا ہے, بولے سوکھی زمین کو ہرا کرنا خدا کا کام ہے. بولے ہاں میں کر بتاؤں, حدیث میں کر بتاؤں, یہ سوکھی بنجر زمین ہے. لوگ کہیں گے ہاں یہ سوکھی بنجر زمین ہے, میں تمہیں ہری بھری کر بتاؤں. لوگ کہیں گے بتا, تو کہے گا تو ہری ہو جا. دجال کیا کہے گا, تو ہری ہو جا, وہ سوکھی بنجر زمین ہری بھری ہو جائے. دجال کہے گا بارش خدا برساتا ہے, میں برسا کر بتاؤں میں خدا ہوں تمہارا. کافر مشرک کہیں گے بچا, تو کہے گا بارش برس جا. اب بار آئے گا بارش ہو جانے لگے گا. مجھے ایک بات بتائیے, وہ سوکھی زمین کو کہے گا ہری ہو جا تو ہری ہو جائے گی, بارش برسنے کو کہے گا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی, اور کہے گا میں خدا ہوں. اور وہ کہے گا سنو, سیدھے بازو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف بتائے گا,
یہ جنت ہے، اس میں باغ نظر آئیں گے لوگوں کو، میرے کو مان لو میں خدا ہوں، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا. اور دائیں بازو بتائے گا یہ دوزخ ہے، جو مجھے نہیں مانے گا. یہ سارے کام حدیث میں آئے ہیں، بولے سبحان اللہ. میں حدیث سناؤں، قصہ کہانی نہیں سناؤں، توجہ سے سننا. سرکار جو حضور بیان کر دے وہ ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. سرکار نے فرمایا دجال لوگوں کو جو مجھے نہیں مانے گا میں ان کو دوزخ میں ڈالوں گا، یہ آگ بتائے گا. صحابہ سے حضور نے پوچھا حضور کرنا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا سنو، وہ جو جنت بتا رہا ہوگا وہ اصل میں دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ کو بتا رہا ہوگا وہ اصل میں جنت ہوگی. بولے نا سبحان اللہ. تمہیں کرنا یہ ہے، اس کی جنت کو نہیں اپنانا، اس کی دوزخ کو اپنانا. تو لہٰذا مجھے بتائیے دجال آئے گا، سوکھی زمین کو ہرا کر بتائے گا، پانی برسا کر بتائے گا، سیدھے بازو جنت بتائے گا، دائیں بازو دوزخ بتائے گا. مجھے بتائیے دجال کے پاس یہ طاقت آئی کہاں سے؟ سنو سر، دجال کے پاس یہ طاقت آئی کہاں سے؟ آپ کہیں گے سب کو دینے والا. میں کہتا ہوں جب اللہ دجال مردودوں کو ایسی طاقت دیتا ہے تو محبوبوں کو کیا طاقت دیتا ہوگا؟ تھوڑی میں نے تمہارے باپ بھی ان کو انکار نہیں کر سکتا وہابیوں. جو حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ دجال سوکھی زمین کو ہرا کر بتائے گا، پانی برسا کر بتائے گا، جنت بتائے گا، دوزخ بتائے گا. مجھے بتاؤ کہ جب مردودوں کو اللہ اتنی طاقت دیتا ہے تو خواجہ بندہ نواز تو اللہ کے محبوب ہے، خواجہ غریب نواز تو اللہ کے محبوب ہے، غوث اعظم تو اللہ کے محبوب ہے. تو مردودوں کو اتنی طاقت دیتا ہوگا تو محبوبوں کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا، چاہے تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. ارے یہ شان ہے مصطفیٰ کے غلاموں کی، تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ بولے محبت سے سبحان اللہ. عشق رسول سینے میں ہے تو پیار سے بولیے سبحان اللہ. مت جاؤ بچوں وہابیوں کے پیچھے، مت جاؤ بدعقیداؤں کے پیچھے، مت جاؤ. یہ تمہارا ذہن خراب کر رہا ہے. یہ ہم قبر پوجا کہہ کر آپ کے بارے میں نئی باتیں آپ کے سامنے ڈال کر یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے. ان کے عقیدے کو ان کے باتوں میں آ کر اپنے عقیدہ خراب مت کرو. نہ پہلوان کو دیکھو، نہ روڈی کو دیکھو، نہ لیڈر کو دیکھو. عقیدہ دیکھنا ہے تو بندہ نواز کا دیکھو، عقیدہ دیکھنا ہے تو غریب نواز کا دیکھو، عقیدہ دیکھنا ہے نظام الدین اولیاء کا دیکھو. دیکھو یہ اولیاء اللہ جو خبروں میں گئے ہیں ان کا عقیدہ کیا تھا. ارے بار بار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر مرشد کی مزار کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. بار بار نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دادا پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی زیارت کو جایا کرتے تھے. بار بار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوہیر آ رہے ہیں مولانا عبد المعیز نظامی چشتی رحمۃ اللہ کی زیارت کے لیے. بار بار خواجہ بندہ نواز جو ہے سگر جا رہے ہیں، جہاں یادگیر میں حضرت ثانی کربلا حضرت سیدنا صوفی سرمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، وہاں پر بندہ نواز زیارت کے لیے آ رہے ہیں. ارے خبروں کی زیارت کرنے اگر حرام ہوتا، خبر پجاری ہوتے تو میں بتاؤ کہ بندہ نواز کو کیا کہو گے، غریب نواز کو کیا کہو گے، نظام الدین اولیاء کو کیا کہو گے. خبروں کی زیارت کرنا اللہ کے نیک بندوں کی یہ آج کا نہیں پہلے سے مسلمانوں کا پرانا طریقہ ہے. لہذا ان مسلمانوں کے طریقے پر چلو جو اپنی قبروں میں گئے اور آج بھی اللہ ان کے قبر کے قریب ٹھہر کر دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. آج بھی کرتا ہے، جب بھی کرے گا. تو ان کے عقیدے کو اپناؤ. وہابیوں کی باتوں میں آ کر خبر پجاری کہہ کر آپ کو ذہن میں غلط باتیں ہاتھ بٹھائی جا رہی ہے. اللہ ان سے محفوظ رکھے. اور کہنا نہیں جو کرنا اللہ کرنا ہے، جو کرتا اللہ کرتا ہے. اب میں نے کہا بھائی حقیقت میں کرنے والا اللہ، کون مسلمان اس کا انکار کرتا ہے؟ لیکن اللہ ہی نے ذریعے بنائے. پانی برسانے والا، سب مل کر بولے پانی برسانے والا. ایک بات یاد رکھے، اللہ فرماتا جب میں چاہتا ہوں میرا بندہ میرا نام لے تبھی اس کی زبان سے اللہ نکلتا ہے. اب کون سب نکالے گا؟ پانی برسانے والا، بھوک مٹانے والا، پیاس مٹانے والا. پانی برسانے کے لیے اللہ جو ہے ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے. بھوک مٹانے کے لیے پانی روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے. ذریعہ روٹی اور چاول بن جاتے ہیں. پیاس مٹانے کے لیے ذریعہ پانی بن جاتا ہے، لیکن حقیقی طور پر مٹانے والا اللہ ہے. تو لہٰذا پانی برساتا ہے تو ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے، بھوک مٹاتا ہے تو ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے تو ذریعہ پانی کو بناتا ہے. اسی طرح حقیقت میں مدد اللہ ہی کرتا ہے. ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے، ذریعہ غریب نواز کو بنا دیتا ہے، ذریعہ بندہ نواز کو بنا دیتا ہے، اور ذریعہ حسن بن احمد شہید کو بنا دیتا ہے.
اس میں تعجب نہیں ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ الغرض جب اللہ مردودوں کو ایسی طاقت دے رہا ہے، دجال کو یہ طاقت دے گا، پھر ہوگا کہ آخر میں دجال کو کون قتل کرے گا؟ تب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کون ہے؟ قیامت کی بڑی نشانیاں بتا رہا ہوں میں، اور اب قریب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے ہوگا، یہ قریب آ گئے، چھوٹی نشانیاں تو مکمل ہو گئے، بڑی نشانیوں کی بات ہے۔ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ امام مہدی کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، کعبے کا۔ ابھی کئی لوگوں نے مہندی ہونے کا دعویٰ کر لیا، لیکن یہ حدیث کی روشنی میں امام مہدی کو آپ سمجھنا ہے۔ امام مہدی کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، اور وہاں پر اللہ کے نیک بندے کچھ وہ بھی طواف کرتے کرتے کہیں گے کہ یہ تو امام مہدی ہے۔ اور سرکار نے فرمایا امام مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، علی کی اولاد میں سے ہوگا۔ بولے سبحان اللہ۔ نام ان کا محمد ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، امی کا نام آمینہ ہوگا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اور سرکار نے فرمایا نام حسن کی اولاد سے ہوگا، حسنی حسینی سید ہوگا۔ یہ ساری ڈیٹیل سرکار نے بیان فرما دی امام مہدی۔ اور وہ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، ان کو پہچانے گا کون کہ امام مہدی؟ اللہ کے ولی پہچانے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ولیوں کی ضرورت کیا؟ میں نے کہا امام مہدی کو ہی خود ولی پہچانے گے، دیکھیں امام مہدی ہے، اور کعبے سے آواز ہوگی ھذا خلیفۃ اللہ امام مہدی، کعبے سے آواز آئے گی ہاں ہاں سچ کہتے ہو، یہ علی کی اولاد امام مہدی ہے۔ اور امام مہدی کو سارے مسلمان، امام مہدی علیہ السلام سارے مسلمانوں کو لے کر ملک شام کی دمشق سیریا کی مسجد میں جائیں گے، جو سیریا کی جامع مسجد ہے، وہاں جا کر ٹھہریں گے۔ آسمانوں سے پھر عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے کر آئیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام، بہت سے لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح معاذ اللہ کیا کیا پکڑ لیتے ہیں۔ کہاں حدیث ذہن میں رکھو کہ امام مہدی کی پہچان کیسے ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کیسا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر، قرآن گواہ ہے، زندہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور ابھی وہ مرے نہیں، ان کو موت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، دنیا سے تشریف نہیں لے گئے، ابھی آئیں گے قیامت کے دن۔ سرکار نے فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام اس زمین مسجد کی مینار، آسمانوں سے مینار پہ سے نیچے آئیں گے، پھر امام مہدی جب سے ملاقات کریں گے تو مغرب کا وقت ہوگا، مغرب کا وقت ہوگا، تو عیسیٰ علیہ اذان دی جائے گی، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے امام مہدی تم نماز پڑھو۔ بولو نا سبحان اللہ۔ امام مہدی نبی ہو کر نماز پیچھے پڑھیں گے، لیکن کیوں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں، عیسیٰ بھی آئیں گے تو نبی بن کر نہیں، میرے امتی بن کر آئیں گے۔ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کہیں گے امام مہدی کو نماز پڑھا۔ پھر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ بہت زیادہ فوج ہوگی، یہ مل کر دجال کو قتل کریں گے۔ کس کو قتل کریں گے؟ دجال کو قتل کریں گے۔ اب جب دجال مر جائے گا، قتل ہو جائے گا، اب اللہ حکم دے گا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، اب اے امام مہدی سارے مسلمانوں کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤ، ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ بولے گے اللہ کیوں؟ بولے اس لیے چڑھ جاؤ ایک ایسی خطرناک قوم نکلنے والی ہے، وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے، جس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج، یہ جھٹکے الف پر حمز جزم ہے، یاجوج اور ماجوج، یہ دو کون ہیں؟ یاجوج ماجوج یہ بھی پیدا نہیں ہو گئے، یہ ذی القرنین، ایک اللہ ان کا ذکر قرآن میں سکندر ذی القرنین، ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ یہ نبی ہے، اس پر اختلافات ہیں، لیکن یہ اللہ کے ولی ہے بہت بڑے۔ تو ذی القرنین نے یہ یاجوج اور ماجوج، ان کی قوم ہزاروں کی تعداد میں رہیں گے، یہ گڈھے ہوں گے، آنکھیں دسی ہوئی ہوں گی، کان پھولے ہوئے ہوں گے، ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہوں گے، لیکن ان کی طاقت کا یہ عالم ہے، یہ سمندر کو ایک سیکنڈ میں صاف کر دیں گے، تالاب میں نہیں سمندر پی جائیں گے۔ اور لوگ دیکھ کر گئے کبھی یہاں سمندر تھا، یعنی کبھی دیکھتے نا نشانی، ارے ایسا ہو گیا، کچھ تھی ہوگی ایسی تھی کوئی چیز، تو سمندر کو لگ دیکھیں کبھی سمندر تھا ہوگا، یعنی اتنا پی جائیں گے، جھاڑ کھا جائیں گے، پہاڑ کھا جائیں گے، انسان کھا جائیں گے، جانور کھا جائیں گے۔ اتنی خطرناک قوم ہوگی جس کو یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت سکندر ذی القرنین کے دور میں تھے، تو سکندر ذی القرنین نے جب ان کی حرکتوں کو دیکھا، یہ کھیت کھا جا رہے ہیں، جھاڑ کھا جا رہے ہیں، انسانوں کو کھا جا رہے ہیں، جانوروں کو کھا جا رہے ہیں، سمندر پی جا رہے ہیں، لوگ پریشان تھے، تو سکندر ذی القرنین کو اللہ نے حکم دیا، ان کو سکندر ذی القرنین نے ایک بڑے، کیونکہ روز رات میں وہ پہاڑ کے پیچھے سے نکلتے تھے، وہ لوگ جس پہاڑ سے نکلتے تھے تو ذی القرنین نے وہاں ایک بہت بڑی دیوار بنا دی، کہا اس کو دیوار بنا دو، اب یہاں سے وہ نکل نہیں پائیں گے۔ اب سرکار فرماتے ہیں قیامت کے قریب نکلیں گے،
کیونکہ وہ جو ہے نا یہ یاجوج ماجوج روز آئیں گے دیوار کو چاٹیں گے، اتنا چاٹیں گے، ہول کریں گے اور چاٹیں گے. اب دیوار اب ٹوٹنے والی ہوتی ہے، وہ کہیں گے چلو ہم کل آ کر جو ہے نا پھر یہ دیوار کو توڑ لیں گے اور باہر نکلیں گے. لیکن جو کل آئیں گے تو پھر وہ دیوار مضبوط ہو جائیں گے خدا کی قدرت سے. پھر وہ سوراخ بند ہو جائے گا، پھر وہ چاٹ کر سوراخ کریں گے، رات ہو جائے گی، وہ کہیں گے کل صبح میں آ کر، اب دیوار ٹوٹنے کو آ جائیں گے، صبح کے آ کے توڑ لیں گے. تو لہٰذا روز یہ کرتے رہیں گے. ایک دن جب وہ نکلنے والے ہوں گے نا تو رات بھر دن بھر کام کریں گے، دیوار کو چاٹیں گے، سوراخ ماریں گے اور یہ کہیں گے انشاءاللہ کل آ کر ہم توڑیں گے. یہ کہہ کر جائیں گے تو جب صبح آئیں گے تو وہ دیوار ویسی کی ویسی رہیں گی، اب بنیں گی نہیں، کیونکہ کیا کہا تھا انہوں نے. یہ سمجھنا ہے، کوئی کام ہونا ہے تبھی انشاءاللہ کہنا. انشاءاللہ کی بہت بڑی فضیلت تو ہے نا، کام نیانا ہے تو انشاءاللہ بولتے رہو، انشاءاللہ اللہ چاہو. ارے آ رہے بھائی نہیں انشاءاللہ دیکھیں گے، بھائی آپ کو نیانا تو نیانا کہہ دو، لیکن یہ اس کو مذاق نہ بنائے، یہ قرآن کی آیت ہے. تو لہٰذا یاجوج ماجوج کہیں گے انشاءاللہ ہم کل آ کر جو ہے توڑیں گے. اب جب کل آئیں گے تو دیوار جیسی کی ویسی ہوگی اور یہ توڑ کر باہر نکلیں گے. عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو لے کر پہاڑ پر چلے جائیں گے. اب یہ جھاڑ کھا جائیں گے، پہاڑ کھا جائیں گے، انسانوں کو کھا جائیں گے، یہاں تک کہ ان کی دیدار پوری ایک سال کے اندر پوری دنیا میں پھریں گے. جھاڑ یہ سب ہوں گے، میرے آقا کی حدیث ہے، بولے نا سبحان اللہ. اب جب سارے قوم کو تباہ کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اے اللہ ان سے ہمیں تو نجات عطا کر، ان سے تو ہمیں نجات عطا کر. یہ جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں پر ایک کیڑا پیدا کر دے گا. میرے اللہ کی شان دیکھو، سبحان، کیڑا پیدا کر دے گا اور یہ کیڑا یاجوج اور ماجوج کو کھا جائیں گے اور یہ اسی میں مر جائیں گے، پوری قوم مر جائے گی. پھر ایک ایسے ہوا چلے گی، ایک روایت میں آتا ہے ایسا سمندر آئے گا، یہ یاجوج اور ماجوج کو لے کر کہاں بھیجیں گے اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لے کر آئیں گے، پہاڑ سے نیچے تشریف لے کر آئیں گے اور ساری دنیا پر اس وقت اسلامی حکومت ہوگی. بولنا سبحان اللہ. پھر ساری دنیا پہ اسلامی حکومت ہوگی اور جب اسلامی حکومت ہوگی پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کر آئیں گے، امام مہدی بھی تشریف لے جائیں گے. پھر دھیرے دھیرے جیسا اب ماحول چل رہا ہے پھر سے ایسی ماحول ہو جائے گا، کفر بڑھ جائے گا، اسلامی حکومت مٹ جائے گی. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ ایسی ٹھنڈی ہوا چھوڑے گا جتنے مسلمان، کب کی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، پھر مسلمانوں میں جب یہ مسئلہ ہو جائے گا پھر کفر پھیل جائے گا، شرک پھیل جائے گا، تو اللہ ایک ایسی ٹھنڈی ہوا چھوڑے گا جنت سے. اس ٹھنڈی ہوا سے جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ مر جائے گا، اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی اور پوری دنیا پھر کافر ہی کافر، مشرک ہی مشرک رہیں گے، ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا. اس لیے حدیث میں آیا ہے جب تک اس زمین پر ایک بھی اللہ کہنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی. ایک بھی اللہ کہنے والا قیامت نہیں آئے گی. قیامت کب آئے گی؟ جب پوری دنیا پر ایک بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا. یہاں تک کہ بوڑھیا بولیں گے ہم سنتے تھے ہمارے بڑوں سے قیامت آنے والی ہے، ہم سنتے تھے لا الہ الا اللہ بھی کوئی چیز ہے، ایسا سن رہے. یہ حال ہو جائے گا پوری دنیا میں کہ ہم سنتے، بوڑھی عورت بولیں گے ہم باپ داداؤں سے سنتے تھے کہ لا الہ الا اللہ مسلمانوں کا کلمہ تھا. ایسا ماحول ہو جائے گا. تب اللہ قیامت آئے بھیجے گا، سور پھونکنے کا حکم دے گا اور پوری دنیا تہس نہس ہوگی. پھر دوبارہ سور پھونکے گا اور قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہوں گے. ہر جس کو قیامت کہتے جمع ہونے کو، حشر کے میدان کو، پوری دنیا کے لوگ اس وقت جمع ہوں گے اور اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ایک حدیث میں سنا کر اپنا ایمان تازہ کر کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور سے پوچھا، کیونکہ قیامت کے بارے میں وہابی کہتے نہیں اللہ جانتا نبی نہیں جانتے. میں نے کہا بیکار بات مت کرو، اللہ کے بتانے سے نبی سب جانتے. یہ ہے تاریخ مقرر نہیں بتائی سرکار نے، بتا دے تو پھر ہم عیدی ہو جاتے. تاریخ مقرر نہیں بتائے ورنہ حضور نے سب بتا دیا کہ پہلے کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، دجال کیسے آئے گا، یاجوج ماجوج کیسے آئیں گے. یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا قیامت محرم کے مہینے میں آئے گی، جمعہ کے دن آئے گی، 10 محرم کی تاریخ کو آئے گی، عصر اور مغرب کے درمیان آئے گی. ساری باتیں حضور نے بتائی اور ڈیٹ فکس نہیں کیا تاکہ لوگ پھر سستی نہ کر لے. لہذا سرکار سب جانتے ہیں. لیکن ایک صحابی پوچھتے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے، کیا تیاری کی ہے؟ اب سننا اس حدیث پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب میں چھوٹا 6 سال یا 7 سال کا تھا، جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینے آئے تو میں بہت خوشی ہوئی تھی، اتنی خوشی کہ میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا کہ حضور آیا. اور دوسری مرتبہ سرکار حضرت کہتے ہیں جب یہ صحابی کو
سرکار نے جواب دیا تو یہ حدیث سننے کے بعد بوری کو بہت خوشی ہوئی. اب آپ بھی خوش ہونا یہ حدیث سن کر. صحابی سے حضور نے پوچھا کہ تم نے جمع کیا ہے؟ تو صحابی کہتے یا رسول اللہ نماز تو ہر صحابی نمازی ہوتا تھا, نماز پہ تو بھروسہ ہے نہیں, روزے تو رکھے ہیں اتنے زیادہ نہیں, لیکن ہاں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. بولو نا سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سنو, قیامت کے دن جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بولا محبت سے سبحان اللہ. اب قیامت کا دن ہوگا, قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوگا, وہاں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آج وہابی کہتا ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. ہم کہتے ہیں وہابیوں سنو, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بیٹھے گا, کیونکہ اللہ بیٹھنے سے پاک ہے. اپنی شان کے مطابق وہ جلوہ فرما ہوگا, اس کی بارگاہ میں کسی کی ہمت نہیں ہوگی بولنے کی. اب وہاں پر بھی تم ڈائریکٹ کچھ نہیں بول سکو گے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوگا, وہاں کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی, لیکن ساری دنیا کے لوگ جو قیامت میں جمع ہوں گے سب لوگ وہاں بات رب سے نہیں کریں گے, وسیلے کو پہلے ڈھونڈیں گے. بولو نا سبحان اللہ. میں نے کہا قیامت کے دن بھی وسیلہ ہے. ہاں اللہ سامنے مانگ اللہ سے بول, سامنے اپنی شان کے ساتھ جلوہ فرمائے. کسی کی ہمت نہیں ہے, سب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں. اے آدم علیہ السلام اللہ سے کہیے. آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری, میں کچھ نہیں کر سکتا, تم موسیٰ کے پاس جاؤ. سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں کچھ نہیں کرتا, اذهبوا الی غیری, تم حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے, حدیث پاک ہے سارے لوگ ہر نبی کے پاس ملیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس, ابراہیم علیہ السلام کے پاس, نوح علیہ السلام کے پاس, زکریا علیہ السلام کے پاس, یحییٰ علیہ السلام کے پاس, ہر نبی کے پاس پھرتے جائیں گے. ہر نبی ایک ہی بات کہے گا اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری, ہم کچھ نہیں کر سکتے, تم کسی اور کے پاس جاؤ, تم کسی اور کے پاس جاؤ. آخر میں سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے عیسیٰ آپ تو ایسے اللہ کے لاڈلے نبی ہے کہ اللہ نے آپ کو زندہ اٹھا لیا تھا آسمانوں پر, پھر واپس بھی بھیجا. اے عیسیٰ آپ دعا کر دیجئے, آپ روح اللہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریے نا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, لیکن ہاں میں عیسیٰ ہوں. عیسیٰ تمہیں بتا دیتا ہوں کہ آج چلنے کس کی ہے, آج کس کی سنے جائے گی. لوگ کہیں گے عیسیٰ بتائیے کس کی سنے جائے گی. وہ دیکھو کملی والے محمد رسول اللہ آ رہے ہیں, وہ آقا کی سنے جائے گی, وہ داتا کی سنے جائے گی. سب لوگ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے. میرے آقا کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا, آؤ آج میری سنی جائے گی, آؤ میرے پاس آ جاؤ, آج میں میرے رب کی بارگاہ میں تمہاری گفتگو کروں گا. بولو سبحان اللہ. قیامت کے دن رب سے حساب کتاب بعد میں, وسیلہ پہلے. بولو سبحان اللہ. وسیلہ پہلے ہے. آج وسیلہ مانگنے والے آپ کچھ نصیب ہے, قیامت کے دن ان کو بولیں گے چل جا, تو وسیلے کا دنیا میں نہیں مانتا تھا, آج کیا مانے گا, ہم تو وسیلے والے ہیں, ہم تو ذریعے سے رب تک جاتے ہیں. یہ وسیلہ آج بھی ہے, قیامت کے دن بھی ہے. اور حضور اللہ کے بارگاہ میں سجدے میں چلے جائیں گے. پھر یہ حدیث مبارک بڑی طویل ہے. اللہ کہے گا پیارے سر اٹھانا, کیا گفتگو ہوگی, پیارے سر اٹھانا, آج تو جو بولے وہ سنا جائے گا, تو جو کہے وہ سنا جائے گا, تو جو مانگے وہ دیا جائے گا. سرکار سر اٹھا کر کہیں گے اللہ میری گناہگار امت کو بخش دے. بولنا سبحان اللہ. میری گناہگار امت کو بخش دے. فرمایا میں ایک تائی امت کو بخش دیا. سرکار پھر سجدے میں جائیں گے. اللہ کہیں گے پیارے اٹھنا, تیری سنی جائے گی, تیری مانے جائے گی, بولنا. پھر کہیں گے اللہ میری امت کو بخش دے, میری اللہ امت کو بخش دے. اللہ کو فرمائے گا آج بھی امت کو میں نے بخش دیا. سرکار کہتے ہیں میں پھر سجدے میں جاؤں گا. اللہ کہیں گا اٹھنا پیارے, تیری سنی جائے گی, تیری مانے جائیں گی, تو بتا چاہتا کیا ہے. میں کہوں گا اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. اللہ فرمائے گا پیارے دوزخ میں جا, جتنے بھی جن کے دلوں میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی پکڑ کر جنت میں لے کر چلے گا. بولنا سبحان اللہ. یہ میرے آقا, اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ فقط اتنا منشا تھا بزم محشر سجانے کا. حشر کے دن حساب و کتاب ہوگا. مجھے بتائیے اللہ جانتا نہیں جانتا کہ ہم کتنے نیکیاں کریں, کتنے گناہ کریں, لیکن پھر بھی ترازو میں تولو. ہم نے کہا مولا ضرورت کیوں پڑی تجھے, تو سب جانتا ہے ہمارے بتانے سے پہلے.
کہ ہم گناہگار ہیں یا نیک ہیں، جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، سب جانتا ہے، لیکن یہ حساب و کتاب کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ میزان لگانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ پل صراط لگانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو چاہتا تو اپنے عدل سے جس کو چاہے دوزخ میں بھیجے، جس کو چاہے جنت میں بھیجے، تو انصاف کرنے والا ہے، تیرے سے تو عدل ہی عدل ہوتا ہے۔ اللہ کہے گا نہ، بات دراصل کسی نے شاعر نے کیا کہا، فقط یہ منشا تھا بزم محشر سجانے کا۔ یہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ فقط یہ منشا تھا بزم محشر سجانے کا، اصل میں محبوب کو لوگوں کی محبوبیت دکھانی تھی۔ بولنا سبحان اللہ۔ رب کو محبوب کی محبوبیت دکھانی تھی۔ رب جب بتانا چاہتا تھا میرا مصطفیٰ ہے، آج کسی کی نہیں، ان کی سنے جائیں گے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یہاں بیٹھے، مولا ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، ان کو سچا عاشق رسول بنا، ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما، ان کو سچا عاشق رسول بنا، ان کو بدعقیدہ وہابیوں سے ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما، ان کو نمازی بنا، روزے دار بنا، نیک عمل کرنے والا بنا، حلال روٹی کمانے والا بنا یا رب العالمین۔ ہر نیکی کو ہمارے لیے آسان بنا دے، ہر نیکی کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دین پر چلنے والا بنا، شریعت سے محبت کرنے والا بنا، دین سے محبت کرنے والا بنا، نیکیوں سے محبت کرنے والا بنا، گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دے مولا۔ ہم سب کی دعاؤں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقۃ فعل مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔